اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وآلہ وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم سأل سائل بعذاب واقع للكافرین لیس له دافع من اللہ ذی المعارج۔ تقریر نمبر 213، موجودہ سال کی آج 10ویں تقریر اور واقعہ غدیر خم کے حوالے سے چوتھا اور آخری بیان۔ گزشتہ منگل کی تقریر ذکر ختمی مرتبت کے 15 سالوں اور 200 تقاریر میں غالباً حوالوں کی وجہ سے کافی دقیق یا خشک سی تقریر بن گئی تھی، لیکن چونکہ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا تو میں دوران تقریر مجمع کے تاثرات دیکھنے کے باوجود موضوع کو بدلنے یا آسان بنانے کی طاقت نہیں رکھتا تھا، لیکن آج اس کا بالکل الٹا مسئلہ ہے۔ آج مسئلہ یہ ہے کہ اب سیرت رسول میں بھی غدیر خم کے واقعے کے فوراً بعد کچھ ایسی باتیں آتی ہیں جو سننے میں بڑی دلچسپ، بعض لوگوں کے لیے خصوصاً نوجوانوں کے لیے تقریباً نئی، مگر حالات زمانہ کبھی بھی ایسے نہ تھے کہ اسے کھل کے بیان کیا جا سکے، اور خاص طور پر اس وقت اوضاع عالم جو دنیا کی کیفیت اس میں تو اور زیادہ مشکل ہے۔ تو جو اس سلسلے کا بڑا خشک سا یا دقیق سا موضوع تھا اسے نظر انداز نہ کیا جا سکا، اور جو خاصا دلچسپ اور ایک اعتبار سے معلوماتی اسے بیان کرنے کی نہ صرف یہ کہ اس وقت پوزیشن نہیں ہے بلکہ حالات یہ بتا رہے ہیں کہ آنے والے زمانے میں بھی بہتری کا کوئی امکان نہیں رہے گا۔ اور اسی حوالے سے آج کی تقریر کے شروع میں، کیونکہ آج کی تقریر وہ جس میں واقعات کو خاصا کاٹ کاٹ کے بیان کرنا پڑے گا، اسی لیے آج کی تقریر کے شروع معصومین کی ایک ایسی ہدایت آپ تک پہنچا دی جائے جو اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ ہمارا موضوع بن چکی ہے، بلکہ پوری تقریر اس ہدایت امام پر ہو چکی ہے، اس لیے خالی اشارہ کافی ہے۔ اور وہ یہ کہ اس منزل پر آنے کے بعد لا محالہ ہماری قوم کو خصوصیت کے ساتھ اردو جاننے والے طبقے کو اپنی ایک عادت کو بدلنا پڑے گا۔ شاید یہ جملے آپ کو اس لیے بڑے عجیب لگے کہ وہ قوم ہے کہاں کہ جس کے لیے میں یہ جملے عرض کر رہا ہوں، لیکن بہرحال اپنا فریضہ تو انجام دے دیتا ہوں، شاید تقریر کے درمیان میں دوبارہ یہ جملے کہنا پڑے۔ ہماری قوم کو اپنی ایک عادت کو بدلنا پڑے گا، اور وہ عادت یہ ہے کہ ہم لوگ کتاب پڑھنا بھول چکے ہیں۔ اتنا بوجھ لگتا ہے کہ اگر کوئی ہاتھ میں لا کے بھی کتاب تھما دے اور اس کتاب کا وہ صفحہ نمبر بھی کھول کے دکھا دے کہ جس سے متعلقہ بات ہو رہی تو 2-3 لائنوں کے بعد پھر ایک مرتبہ اکتاہٹ بھی ہو جاتی، لیکن اس کے مقابلے گھنٹے، سوا گھنٹے، 1.5 گھنٹے، 2 گھنٹے کی تقریر انسان بہرحال سن لیتا ہے۔ اب یہ جو موضوع خاص جس کا آغاز غدیر سے ہوا اور غدیر کے بعد یہ اپنی شدت سے پہنچ گئے، تحریری موضوع، اور ایک ایسا تحریری موضوع کہ جس حوالے سے کتابیں ہمارے پاس موجود بھی، شاید کبھی وہ زمانہ بھی آ جائے کہ یہ کتابیں بھی یا جلا دی جائیں یا انہیں مٹا دیا جائے، فی الحال ایسا نہیں۔ اور یہی وجہ
اب آئیے وہ ہدایت امام اور اس کے بعد پھر ہم اپنے اصل عنوان پر آ جائیں۔ یہی وجہ کہ امام معصوم سلیم ابن قیس ہلالی کی کتاب کا نام لے کر خاص تاکید کی اپنے ماننے والوں کو کہ ہمارے کسی بھی شیعہ کا گھر اس کتاب سے خالی نہیں ہونا چاہیے۔ اس وقت اس پر بحث مقصود نہیں کہ سلیم ابن قیس ہلالی مولا کے انتہائی مخلص اور قریبی صحابیوں میں سے ایک، جنہوں نے ایک کتاب لکھی، جو کتاب اس وقت بازار میں موجود، کیا اوریجنل انہی کی کتاب ہے کہ اس میں کچھ تبدیلیاں ہوئی، وہ ایک الگ بحث۔ لیکن بہرحال امام کی یہ ہدایت کہ ہمارے ہر شیعہ کے گھر میں سلیم ابن قیس ہلالی کی کتاب ہونا چاہیے۔ اچھا، اس کتاب کا نام ہی یہی کتاب سلیم، مگر اچھا یہ جملہ میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں لیکن احتیاطاً ایک بار اور کہہ کہ یاد رکھیے لفظ سلیم اردو میں لکھا اس طرح جاتا ہے کہ پڑھنے میں سلیم آئے گا، لیکن زیر زبر پیش سلیم، جبکہ اس کتاب کا موضوع از اول تا آخر نہ قرآن کی کوئی تفسیر، نہ واجبات و حرام کے کسی مسئلے کو اس میں بیان کیا گیا، نہ توحید و رسالت و قیامت کی کوئی بحث کو چھیڑا گیا۔ اس کتاب کا موضوع صرف یہ کہ بعد وفات رسول خدا اس دن کیا واقعات پیش آئے، یعنی ثقیفہ کے واقعات کی یہ پوری رپورٹ ہے جو سلیم ابن قیس ہلالی بذات خود موجود تھے، جہاں جہاں خود اپنی آنکھوں دیکھی بات لکھی، اور جہاں خود نہ تھے تو اسی وقت کے آدمی سے پوچھ کے اس کتاب میں جمع کیا کہ یہ امام کو معلوم کہ بہرحال یہ ایک ایسا سینسیٹیو یا حساس موضوع کہ کتاب ہی کے اندر جمع رہ کر ایک نسل سے دوسری اور دوسری سے تیسری میں منتقل ہو سکتا ہے۔ یہ اتنی وضاحت مجھے اس لیے کرنا پڑی کہ جس انداز سے غدیر کا واقعہ میں آگے پڑھا رہا تھا، ایک دم سے آپ دیکھیں گے کہ سمیٹنا پڑ رہا، یہ جو ایک دم سے اس واقعے کو مختصر کر کے سمیٹا جا رہا، اس کی وجہ نہ تو یہ ہے کہ میرے پاس کوئی وقت کی کمی ہو گئی، نہ اس کی وجہ یہ کہ تاریخ کے اندر یہ واقعات غائب ہو گئے، وجہ صرف وہ ہے کہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمائی۔ اب آ جائیے جہاں تک واقعہ غدیر گزشتہ تقریر نمبر 212 میں پہنچا، وہاں سے بات کو آگے بڑھایا جائے۔ میدان میں لوگوں کا اجتماع ہو چکا ہے، اللہ کا رسول وہ معرکۃ العرا خطبہ دے چکا کہ جس کے حوالے سے 2 ہفتے پہلے تفصیل آ گئی، اور یہ چیز شروع میں دوسری تمہید کے اعتبار سے بیان کر دی جائے۔ یہ جو اب تک میں نے کہا یہ پہلی تمہید، دوسری تمہید، اور اتنی دیر میں 8:30 بج جائیں گے کہ جس کے حوالے سے یہ غلط فہمی ہے کہ اس تقریر کا وقت 8:30، وہ موسم گرما میں تھا، موسم سرما شروع ہو چکا، تو بہرحال وقت 8:15 ہے، لیکن زیادہ تاکید میں اس لیے نہیں کر رہا کہ بس 2 ہی تقاریر آج کے بعد باقی بچیں گی اور یہ سلسلہ اس سال مکمل ہو جائے گا۔ تمہید نمبر 2 وہ یہ کہ غدیر کے حوالے سے یہ بات بھی یاد رکھی کہ جو کے بعد ائمہ معصومین نے اس غدیر کے دن کو باقاعدہ عید کے اعتبار سے منایا، باقاعدہ اس کو عید کے اعتبار سے منایا، بلکہ علامہ جلال الدین السیوطی تفسیر در منصور الیوم اکملت لکم دینکم کی تفسیر کے آخر میں ایک واقعہ لکھ رہے ہیں کہ جب اس غدیر کے واقعے کو کئی سال گزر گئے اور بات آئی گئی ہو گئی، تو ایک بار کسی یہودی مدینے پہنچنے کے بعد ایک تعجب والا سوال خلیفہ وقت کے دربار میں کیا، اور سب نے اس کی تعریف کی تھی کہ نقطہ تو اس نے بالکل صحیح کہا، مگر اس کے بعد کا جملہ بڑا عجیب تھا کہ جس وقت وہ دربار خلافت میں پہنچا تو ایک مرتبہ وہ کہتا کہ جس کتاب کے اندر، کتاب سے یہاں اس کی مراد قرآن، جس کتاب کے اندر ایسا جملہ آ جائے، اور جملے سے اس کی مراد یہاں پہ آیت قرآنی، جس کتاب کے اندر یہ جملہ آ جائے کہ الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج ہم نے تمہارا دین کامل کر لیا، اس کتاب کے ماننے والے اس حالت میں بیٹھے کہ مجھے ان پہ حیرت ہو رہی، اگر ہمارے مذہب کی کتاب تورات اس انداز کی کوئی آیت آتی
تو قسم بخدا ہم اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عید کا دن بنا لیتے، جس دن ہمارے مذہب کو یہ مشدہ یا بشارت ملے کہ تمہارا دین اب قیامت تک کے لیے کامل ہوا۔ اے مسلمانوں، مجھے حیرت اور تعجب اس بات پر کہ جس کتاب میں یہ آیت آ گئی، چاہے یہودی کے اعتبار سے وہ غلط ہو لیکن اصولی بات کر رہا ہوں، اس دن جب واقعا سارے مسلمان حتیٰ یہ کہ حاکم وقت تک نے کہا کہ تو نے بات صحیح کری، کاش کوئی ہمیں یہ بتانے والا ہوتا کہ وہ کون سا دن تھا جس دن یہ اعلان ہوا، تو ہم لوگ بھی اسے مرتے دم تک عید منا لیتے۔ اگر اردو میں اس کا نام ہے تجاہل عارفانہ، کبھی آدمی کو کوئی چیز پتا بھی ہو لیکن اظہار حیرت کرنا پڑتا۔ بہرحال اس کا بھی میں جو کہہ گیا تو غلط کہہ گیا، اس لیے کہ میں نے ابتدا میں عرض کیا تھا کہ تقریر بہت احتیاط کے ساتھ میں آگے بڑھاؤں گا۔ اصولی بات عالم اسلام کو ماننا پڑے کہ واقعا جس کے پاس ایسی آیت آ جائے، حکم شریعت ہو کہ نہ ہو، اور باقاعدہ اسے بطور عید منائے، تو ائمہ طاہرین نے کیوں واقعا اسے بطور عید منایا اور اپنے ماننے والوں کو اس کا حکم دیا، اور آپ کو اعمال کی ہر کتاب میں اس کی تفصیل ملے گی۔ جو بات میں کہنے جا رہا ہوں اپنے تاریخ کے موضوع، اس میں تو یہ چیزیں ذرا سی غیر بے ربط لگیں گی کہ میں وہاں کی دعائیں بتاؤں، صیغہ قوت بتاؤں، لیکن اصل جملہ یہ کہ جس امام معصوم کو یہ موقع ملا کہ خطبہ دینے کا ان کے پاس موقع تھا، یعنی جیسے میرا مولا چند سال خلافت ظاہریہ سے خطبہ دینا اس زمانے کے اعتبار سے فقط یہ حکمران کا حق تھا۔ اسی طریقے سے کہا جاتا ہے کہ ایک غدیر حسن مجتبیٰ کی اس 6 مہینے کی خلافت ظاہریہ میں بھی آئی، تو ائمہ طاہرین اس حوالے سے بھی خطبہ غدیر دی۔ اشتباہ نہ ہو، بعض اوقات ایسا ہوتا کہ ملتے جلتے نام کی وجہ لوگ یہ غلطی پکڑ لیتے ہیں، لیکن جو بات میں کہہ گیا ہوں اس کے اندر 2 پیغام آپ تک پہنچانا تھا۔ پہلا پیغام تو یہی کہ فرض کیجئے کہ کسی سے آپ کو خطبہ غدیر کے نام سے کوئی کتابچہ مل گئے اور وہ حیرت کے ساتھ نگاہ ڈالیں کہ اس میں تو ایک جملہ بھی وہ نہیں جو 1.25 گھنٹے کی مجلس میں مولانا نے اس تفصیل کے ساتھ بیان کیا تھا، تو ایک بار وہ احتیاطاً دیکھ لیں کہ اس خطبہ غدیر سے مراد کیا، اس لیے کہ 18 ذی الحجہ غدیر خم کے میدان میں اللہ کے رسول نے جو خطبہ دی وہ بھی خطبہ غدیر کہلاتا، اور اس کے بعد جب کسی امام معصوم کو ممبر پر آنے کا موقع ملا، یعنی ظاہری اعتبار سے ان کی حکومت قائم ہو، تو 18 ذی الحجہ کو انہوں نے بھی خطبہ دیا، اسے بھی خطبہ غدیر کے نام سے چھاپا جاتا۔ جیسے میرے مولا کا یہ خطبہ غدیر اس لیے بہت زیادہ مشہور ہو گیا کہ اس دن اتفاق سے جمعہ بھی آ گیا اور غدیر بھی آ گیا، تو نماز جمعہ کا تو خطبہ دیا ہی جاتا ہے، اور جو نماز جمعہ کا وقت ہے وہی اعمال غدیر کا بھی وقت ہے ظہر کے قریب، اور وہی پیغمبر نے اعلان ولایت بھی کیا تھا، تو مولا نے یہ خطبہ بہت ہی زیادہ فصاحت و بلاغت کا مظاہرہ کرتے ہوئے دیا، یہاں تک کہ مولا کا دیا ہوا یہ خطبہ اتنا مشہور ہو گیا کہ باقاعدہ طور پہ اسے الگ سے اس انداز سے چھاپا گیا کہ اس انداز سے غدیر کا اصلی خطبہ بھی نہیں چھپ پایا، اس لیے کہ واقعا یہ خطبہ ایک ایسا آہنگ، ایک ایسی شان، ایک ایسی فصاحت، ایک ایسا کھاتے مارتا ہوا دریا ہے علی کے کلام کا کہ جمعہ اور غدیر 2 مناسبتیں جمع ہو گئی، دونوں کے خطبے کو علی نے ملا دیا۔ مولا سے خطبات کی مشہور ترین کتاب ہے نہج البلاغہ، مگر نہج البلاغہ کے برابر 9 اور جلدیں بعد میں چھپی ہیں جس کا نام ہے مستدرک نہج البلاغہ، اس میں یہ غدیر کے وہ والے خطبات جو مولا نے اپنے زمانے خلافت میں ارشاد فرمائے، بل جہاں تک مجھے یاد پڑتا یہ والا خطبہ تھا جس کا بھی حوالہ دیا کہ جمعہ اور غدیر ایک دن آ گئے، اس کا ایک ٹکڑا کراچی سے بھی اردو زبان میں چھپا ہے اور بازار میں موجود۔ بعض اوقات ایسی باتوں کی وضاحت کرنا پڑتی جو صرف ایک آدمی کا اعتراض ہوتا، مگر کبھی ایک اعتراض پوری تقریر کی محنت سے پانی پھیر دیتا۔ تو خطبہ غدیر اس عنوان سے آپ کو پیغمبر کے خطبے سے لے کر ائمہ کے خطبات تک ملیں گے، لیکن ہمارا موضوع تھا پیغمبر کا وہ خطبہ جس کی پیروی میں پھر عید غدیر منائی گئی۔ اور دوسری بات میں نے کہا تھا 2 وجوہات سے میں نے یہ بات چھیڑی۔ دوسری بات ائمہ طاہرین نے جب اصلی خطبہ غدیر کی شبیہ بنائی اور اپنے اپنے زمانے میں 18 ذی الحجہ کو خطبہ غدیر دیے، تو اس میں بھی 2 پیغام برابر سے دیے جو اصل خطبے میں ولایت علی کا اعلان اور اعمال صالحہ کا پیغام۔ خاص طور پہ آپ دیکھیں
کہ خطبہ غدیر بعد میں بھی جب کیا گیا، نماز اور روزے اور واجبات کا تذکرہ ضرور تھا، اور جو اصلی خطبہ غدیر تھا اس کے حوالے سے تو 2 منگل پہلے گفتگو ہو چکی۔ آئیے ان 3 تمہیدی باتوں کے بعد اب ہم اپنے عنوان پہ آتے ہیں۔ جو سب سے پہلے تمہیدی بات تھی، اب یہ مجمع اتنا بڑھ چکا کہ وہ بات اس مجمع کے لیے ہے، لیکن اب اتنے جلدی تو نہیں دوہرا سکتا ہوں۔ خلاصہ یہ کہ جتنی خوش بے جان اور دقیق گزشتہ منگل کی تقریر آپ کو لگی ہوگی، اس لیے کہ حوالے سے آج کی تقریر اتنی ہی دلچسپ بن سکتی ہے، مگر مجبوری یہ ہے کہ اس کے بہت سے واقعات کو حالات کے تحت چھوڑنا پڑ رہا۔ اب پھر میں جملہ دوہرا دوں کہ یہ وقتی حالات نہیں، ہاں یہ حالات معصومین کے زمانے سے لے کے زمانے کے امام کی حکومت قائم ہونے تک رہیں گے۔ چنانچہ اس کے لیے آپ کتابی مطالعہ کیجیے گا، اور ایک حوالہ تو میں آج خاص طور پر اس لیے دوں گا کہ اس کے لیے تو سوائے حوالہ دینے کے کوئی چارہ ہی نہیں، باقی کچھ واقعات اشاروں میں آ جائیں گے، تفسیر کے لیے کتاب پڑھیے، لیکن ایک ایسی چیز ہے کہ جو مکمل طور پہ آپ کے مطالعے کے لیے اللہ کے رسول نے میدان غدیر میں اس مجمع عام کو روکا۔ اب دیکھیے یہاں پر ایک جملہ جو مجھے پہلے ہی دن کہنا چاہیے، آج غدیر کے حوالے سے 4تھی تقریر، اب تک نہیں کہا اور آج بھی نہیں کہہ رہا ہوں، اشارہ کر رہا ہوں۔ باقاعدہ یہ کتابوں میں ہے کہ اللہ کے رسول نے جب سارا مجمع اس ترتیب کے ساتھ جمع کر لیا کہ جو آگے نکل گئے ان کو واپس بلایا گیا، جو ابھی پیچھے رہ گئے تھے ان کا انتظار کیا گیا، پالان شتر یا پتھروں کا ممبر بنایا گیا، یہ سب کچھ ہو گئے، مگر خاص لکھا ہوا ہے ہماری کتابوں کہ اس وقت 2 آدمی ایسے تھے جو اس مجمع سے چپکے سے نکل کے چلے گئے، کیونکہ انہیں خطبے کے آغاز سے ہی یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ آخر میں وہ چاہیں کہ نہ چاہیں علی کے ہاتھ سے ہاتھ رکھ کر ان کو وہ جملے دہرانا پڑیں گے۔ شروع سے یہ اندازہ ہو جاتا ہے یا درمیان تقریر میں اندازہ ہو جاتا ہے کہ اب یہ بات ختم کہاں ہو، باقاعدہ مجمع سے چلیں، لیکن اللہ کا رسول خطبہ دے رہا اور ساتھ ساتھ نگرانی بھی کر رہا ہے مجمع۔ میں نے ایک جملہ پچھلی دفعہ کیا تھا، وہ تو آج دہرایا جائے، سن بھی رہے ہیں کہ مجمع کیا کہہ رہا ہے، دیکھ بھی رہے ہیں کہ مجمع کس انداز کا۔ اللہ کے رسول زبان بھی اس وقت متحرک ہے، خطبہ دے رہے ہیں، ہاتھ بھی اس وقت متحرک ہے علی کو تھامے ہوئے، کان بھی اس وقت مجمع کی جانب متوجہ ہیں کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، اور آنکھیں بھی اس وقت دیکھ رہی ہیں کہ اس وقت لوگ کہاں جا رہے ہیں۔ ہمارے 5 میں سے 4 باقاعدہ طور پر اللہ کے رسول کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، میدان غدیر میں استعمال کیے جا رہے ہیں۔ چنانچہ جیسے ہی وہ لوگ نکلے فوراً اللہ کے رسول نے خطبہ روکا، آدمی کو دوڑا لے کر آؤں واپس لے کے۔ اب اس جملے کے 2 مطلب ہو سکتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ پورا 1.25 لاکھ کا مجمع پیغمبر کی حد نگاہ میں تھا، بلکہ پیغمبر ایک ایک کی نگرانی کر رہے تھے، وہ بھی بالکل صحیح، اس لیے کہ پیغمبر کی آنکھ اور ہماری آنکھ میں زمین آسمان کا فرق۔ جب یہ سلسلہ مکمل ہوگا پیغمبر کی وفات پر تو 8-10 تقریریں اس کے بعد پیغمبر کے دیگر حالات پر آئیں گے، اور یہ بھی ممکن کہ سارا مجمع نہ دیکھ رہے ہیں لیکن جن کے بارے میں اندازہ ہو ان کو خاص طور سے پیغمبر نے اپنی آنکھوں میں رکھا ہوا۔ اب دیکھیے اس کی تفصیل بھی دلچسپ جملے بھی، جو واپس آ گئے تو پوچھا بھی گیا کہاں گئے، اب ان کو کچھ تو جواب دینا تھا، انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، پیغمبر نے جواب کو رد نہیں کیا۔ لیکن یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو میں حتی الامکان اشاروں میں بات کرنے کے باوجود نظر انداز کرنے پہ مجبور۔ تو یہ جملہ یاد رکھیے کہ مجمع میں سے کچھ ایسے لوگ تھے جو دوران تقریر اٹھ کے چلے گئے۔ اب اس کے بعد والا جملہ میں کہتا نہیں ہوں، وہ مذاق کا جملہ۔ چنانچہ جب ہم لوگوں کے درس اور تقاریر کے درمیان بھی یہ واقعات پیش آتے ہیں تو ایک اطمینان ہو جاتا ہے کہ سنت رسول پہ عمل ہو رہا، خطیب بھی خطبہ دے کر اور اٹھ کر جانے والا مجمع بھی اٹھ کر جانے والوں کے اعتبار سے۔ خلاصہ یہ کہ جس کو جو بات سخت لگتی، جن کے لیے اعلان ولایت بڑا سخت ہے وہ وہاں سے اٹھ کے چلے، اور جن کو نماز روزہ حجاب گانا حرام گیدرنگ حرام سخت لگتا ہے وہ اس انداز سے چلے جاتے۔ لیکن قاعدہ کلی نہیں بنا رہا ہوں، وہ کلام رسول ہے، یہ غلام رسول کا بھی کلام نہیں۔ خلاصہ یہ کہ اللہ کا رسول خطبہ دے رہا، آنکھ بھی اس وقت مکمل طریقے سے مجمع کی جانب متوجہ، کان بھی اس وقت مکمل طریقے سے مجمع کی جانب، ہاتھ بھی مصروف عبادت ہے اور زبان بھی۔ اللہ کے رسول نے وہ خطبہ دیا جس خطبے کا آغاز اللہ کی حمد و ثنا سے کیا اور اس کا اختتام مومنوں کے لیے دعا مانگ کر، کافروں کے لیے بد دعا مانگ کر، اور پھر اللہ کی تعریف، اللہم اغفر للمومنین
وَاغْضِبْ عَلَى الْكَافِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. یہاں جا کے پیغمبر کا خطبہ مکمل ہوا. مگر خطبے کے آخر میں آتے آتے اللہ کا رسول اب ایک نظام بنا رہا. یہ اسلام میں ایک انتہائی اہم چیز کہ ہر کام ایک تنظیم کے ساتھ، ایک ترتیب کے ساتھ، ایک آرگنائز وے میں، ڈسپلن وے میں ہونا چاہیے، جو ہمارے یہاں اکثر نہیں ہوتا. لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں، چاہے تبرک کی تقسیم ہو، چاہے کسی سے ہاتھ ملانے کا مسئلہ ہو، چاہے کبھی کسی کا جنازہ اٹھانے کا مسئلہ، شاد و نادر علاقوں کو چھوڑ کر خود خطبہ غدیر خود اللہ کا رسول یہ دیکھ رہا کہ اس وقت 1.25 لاکھ آدمیوں کو بلانا، ایک آدھ کو بھی نہیں، اور یہ 1.25 لاکھ کا مجمع ٹوٹ کے آئے گا. اس لیے کہ جو مومن حقیقی اس کے کان تو پتہ نہیں کتنے سال سے اس اعلان کے لیے ترس رہے، وہ تو انتظار میں تھا کئی سالوں کے ساتھ کہ یہ اعلان کب ہوتا. وہ اس جوش میں آئے گا. اور منافق وہ مومن سے زیادہ جوش دکھائے گا، اس لیے کہ منافق کی پہچانی یہی ہوتی کہ دل میں جو کچھ بھی ہو اس کا جوش اور زیادہ ہوگا. اب اس مجمع کو ایک ترتیب و تنظیم میں رکھنا. چنانچہ پیغمبر اپنے خطبے کے آخر مجمع کے لیے بھی کچھ اصول بتائے، اور یہ وہ ٹکڑا تھا جو اس خطبے کا رہ گیا تھا. 211 نمبر کی تقریر تھی. آج سے 2 تقریر پہلے پورا خطبہ آیا تھا. اس خطبے کے 2 حصے میں نے چھوڑ دیے تھے. پہلا حصہ جہاں پہ خدا کی حمد کا سلسلہ جاری، برکت کے لیے شروع کے 2-3 جملے پڑھ کے پھر باقی جو پیغمبر نے اللہ کی صفات بتائی، جو کہ براہ راست موضوع نہیں تھا اور وقت بھی نہیں. لیکن اس کے بعد اس خطبے میں اور کوئی چیز میں نے نہیں چھوڑی سوائے خطبے کے آخری حصے کی. آئیے اسی اصول کے مطابق جو اس خطبے کے لیے میں نے اختیار کیا، یہ آخری ٹکڑا بھی بتا دیا جائے تاکہ پیغمبر کی سیرت کا یہ پہلو بھی سامنے آئے کہ اللہ کا رسول اس اعلان کو کس ترتیب کے ساتھ کروا رہا، اور ساتھ کس انداز سے پورا متوجہ. آج بعض شخصیتوں کا یہ کہنا کہ جب 1973 کا پاکستان کا آئین منظور ہوا تو دستور ساز اسمبلی کے ہر ممبر نے اس کے بعد حلف اٹھایا تھا. اس پر ایک صاحب کا کہنا ہے کہ سب پڑھ رہے تھے، میں کاغذ لے کے خاموش بیٹھا تھا، میں نے ایک جملہ بھی نہیں کہا کیونکہ میرا موضوع کچھ اور. اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ آج بھی وہ کہتے ہیں پوری اسمبلی جب حلف اٹھاتی ہے تو باری باری نہیں ہٹتا تھا. میں چپ کھڑا تھا، میں نے نہیں اس آئین پر میں نے حلف نہیں اٹھایا جبکہ اس اسمبلی کا میں ممبر تھا. یہ چیز 1400 سال پہلے اللہ کے رسول کس احتیاط کے ساتھ اس نقطے کو ذہن میں رکھا کہ میں یہاں بیٹھا ہوں، مجمع میرے سامنے، 1.25 لاکھ میں سے ایک آدمی بات میں کہہ دے گا میں نے تو یہ کہا ہی نہیں. یہ اندازہ بھی ذرا ہو جائے کہ پیغمبر اس خطبے کے حوالے سے کتنے محتاط، یعنی کتنا زیادہ خیال کر رہے ہیں کہ کسی کے پاس بچنے کا راستہ نہ رہے. اور اس کے بعد پھر وہی جملہ آئے کہ اس کے باوجود سب سے زیادہ جس حکم پیغمبر کی نافرمانی کی گئی شاید وہ بھی یہی. اب اللہ کا رسول سارے اعلانات کرنے کے بعد، سارے فضائل بیان کرنے کے بعد، اور جیسا آپ نے سنا کہ اس خطبے میں پیغمبر نے خاص ایک بات کا خیال رکھا کہ ہر 3-4 جملوں کے بعد قرآن کی ایک آیت لے آتے ہیں، تو قرآن سے بھی اس کا سلسلہ کٹنے نہیں دیا. چنانچہ جب اللہ کا رسول اس آخری ٹکڑے پر آیا، یہ آخری ٹکڑا میں پڑھ چکا ہوں، دوبارہ پڑھ رہا ہوں تاکہ رب کے کلام ملے کہ معاشر الناس التقوی التقوی احذروا الساعة كما قال اللہ عز وجل. اے انسانوں، تقوی اور تقوی اور ڈرو قیامت کے دن، کیونکہ خود یہ پیغمبر کے جملے، کیونکہ خود خدا نے قرآن میں کہا ہے کہ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. اذکروا الممات والحساب، موت کو یاد کرو اور حساب کتاب کو یاد کرو. والموازین والمحاسبہ، میزان یعنی ترازو کے رکھے جانے، والمحاسبہ اور حساب کتاب کو یاد کرو. اور یہ حساب کتاب کس کے سامنے؟ بین یدی رب العالمین، اس کے سامنے جو ساری کائنات کا پالنے والا. والثواب والعقاب، اور ثواب کو بھی یاد رکھو اور عذاب کو بھی یاد رکھو. ومن جاء بالحسنۃ اسی، اور جو نیکی لے کے آئے گا ثواب پائے گا. ومن جاء بالسیئۃ فلیس له بالجنان نصیب، اور جو گناہ لے کر آئے گا جنت میں اس کا کوئی نصیب و حصہ نہیں. معاشر الناس، اے انسان، انکم اکثر من ان تصافقون بکف واحدہ، تم لوگ اکثر من، بہت کثیر تعداد ہے، تمہاری تعداد بے انتہا زیادہ. پوری تاریخ اسلام میں پیغمبر 17 ربیع الاول سن 1 عام الفیل کو اس دنیا میں آئے، اور 18 ذی الحجہ سن 10 ہجری 62 سال کی عمر کے اختتام پہ اتنا بڑا مجمع پیغمبر کو اس سے پہلے کبھی نظر نہ آئے. کہا تم اتنے زیادہ ہو کہ ان تصافقونی بکف واحد، کہ تم سب مجھ سے مصافحہ کرو ایک ہتھیلی پر،
میری ایک ہتھیلی پر تم سب باری باری آ کے مصافحہ کرو فی وقت واحد، ایک وقت، یہ نہیں ہو سکتا۔ چاہتا تو پیغمبر چاہتے تو یہ تھے کہ ایسا ہی ہو کہ ہر آدمی آ کر پہلے رسول کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھے، اس کے بعد وہاں سے مولا کے ہاتھ میں جائے، مگر یعنی جو اب میں مفہوم پیش کر رہا ہوں، مگر اس میں دوہرا وقت لگے، تمہاری تعداد اتنی زیادہ کہ ایک ہتھیلی پر ایک وقت میں تم سب آ کے مصافحہ نہیں کر سکتے۔ چنانچہ اب امرنی اللہ نے مجھے حکم دیا کہ اس کے بدلے کہ بجائے اس کے کہ میں سب سے ایک ساتھ مصافحہ لوں اور پھر ان کو علی کی طرف بھیجوں، اب جو پیغمبر کہنا چاہتے پہلے میں بتا دوں تاکہ پھر الفاظ سمجھ میں آئے۔ اس کے بدلے اللہ نے کہا کہ اے رسول، وہ جو تمہارے ہاتھ پر ان کو ہاتھ رکھنا تھا یہ نہیں، ان کی زبان سے اقرار لے لو، اقرار کو ایک وقت میں 1.25 لاکھ کر سکتے، اور پھر ان کا ہاتھ علی کے ہاتھ پہ ان کا ہاتھ رکھو، آدھا وقت بچ جائے۔ مثلا 3 دن لگے تھے اس بیعت کو، 6 دن لگے، کہا کہ اپنی بیعت کے بدلے میں سب سے کو زبان سے ایک ساتھ کریں، جیسے آج کل اسمبلیوں میں حلف اٹھایا جاتا ہے، تنظیموں میں حلف اٹھایا جاتا ہے کہ ایک ساتھ سب کے سب لوگ ایک عبارت دوہرا۔ اللہ کا رسول کیا کہہ رہا کہ اصل میں تو مجھے اپنے ہاتھ پر بھی تمہارا ہاتھ رکھوانا، مگر کیونکہ وقت نہیں، چنانچہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ ان آخذ من السنتکم الاقرار، کہ میں تم سے تمہاری زبانوں سے اقرار لے، تم اپنی زبان سے اقرار کرو پھر جا کے بیعت کرو۔ اقرار کس چیز کا؟ بما عقدت لعلی من امرۃ المؤمنین، جو اللہ نے تم سے عہد باندھا ہے علی کے امیر المومنین ہونے کا۔ لیکن وہی نقطہ جو میں 2 ہفتے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، اور اس کو بار بار دہراتے رہیے گا کہ خطبہ غدیر خبز خالی مولا کی ولایت اور امامت کا اقرار نہیں لیا گیا، جبکہ اگر خالی لیا جاتا تب بھی صحیح، دستور دنیا یہی کہ رسول علی، علی حسن، حسن حسین اور اس طرح سلسلہ چلے، مگر غدیر خبز کا یہ واقعہ کیوں پیغمبر کے ذریعے انجام پا رہا تو خالی علی کا تذکرہ نہیں تھا، تمام ائمہ کا تھا، اور زمانے کے امام کا خصوصیت کے ساتھ۔ 15 دن ہو گئے خطبے کو، اس لیے مجھے یہ بات دہرانا پڑ رہی، یہاں بھی یہی ہو کہ زبان سے علی کی امامت کا، ومن جاء بعدہ من الائمۃ منی ومن، اور اس کی اور میری طرف سے جو جو امام آنے والے ہیں ان کا اقرار کرو۔ علی ما علمتکم، علی تو سامنے، وہ بعد والے کون کہہ رہے؟ علی ما علمتکم، وہ جو میں تمہیں ابھی ابھی بتا چکا ہوں کہ ان ذریتی من صلبہ، کہ میری ذریت صلب علی سے، فقولوا باجمعکم، اب سنو مجمع سے کہہ تم سب ایک ساتھ مل کر یہ جملے دوہراؤ۔ یہ ہو گیا حلف زبانی، اقرار زبانی سب سے لیا جا رہا، اور یہ کہو، یہ جملے پیغمبر بتا رہے ہیں، کہو انا سامعون، مجمع سے کہا تم لوگ یہ کہو کہ ہم سننے والے ہیں، مطیعون اطاعت کرنے والے ہیں، راضون راضی بھی ہیں۔ ایک ہوتی ہے اطاعت بادل ناخواستہ، کرنا ہے اطاعت لیکن دل نہیں چاہ رہا، جیسے ہمارے یہاں ایک تعداد، ہمارے یہاں بھی مرجع کی تقلید کے اعتبار سے جو تقلید کرتے ہیں لیکن بادل ناخواستہ، پیغمبر ایک ایک لفظ فرمایا مطیعون، یہ کہو ہم اطاعت کرنے والے، راضون یہ بھی کہو کہ ہم راضی ہیں اس کے اوپر، دل سے ہم اس اعلان کے ساتھ، منقادون اور انقیاد کر رہے ہیں یعنی چھپے ہوئے، وہی اطاعت گزار کے مفہوم ہے، لما بلغت عن ربنا و ربک، کہ جو آپ نے ہمیں پہنچایا، وہی لفظ بلغ کو پیغمبر عوام کے لفظ میں ڈالا کہ تم یہ کہو کہ بلغت، اے رسول جو آپ نے پہنچا دیا، ان ربنا و ربک فی امرنا علی، ہمارے اور اپنے پروردگار کی طرف سے علی کے بارے میں۔ اور اس کے بعد ائمہ کا تذکرہ، وہ جملے دہرانا بھی چاہتا ہوں لیکن وقت کی کمی کو دیکھتے ہوئے چھوڑنے کو بھی دل چاہ رہا۔ وَأَمْرُ وُلْدِهِ مِنْ صُلْبِهِ مِنَ الْأَئِمَّةِ، علی کے بارے میں، اور علی کی اولاد جو علی کے صلب سے ہونے والی ہے آنے والے زمانے کی امام۔ اور یہ کہو، یہ جملہ دوہراؤ، نبایعک علی ذلک، ہم آپ کی بیعت کرتے ہیں اس پر۔ پیغمبر نے کہا میری بیعت، کیونکہ یہ جو اقرار کروا رہے ہیں یہ اصل میں اپنی بیعت کا قائم مقام، علی کے لیے تو اقرار نہیں، وہاں تو ہاتھ پہ ہاتھ رکھنا، لیکن سلسلہ یہ بن رہا ہے پہلے میری بیعت کرو، تو آپ کہہ رہے ہیں وقت نہیں ہے کہ زبان سے کہہ دیں۔ نبایعک، اے اللہ کے رسول ہم نے آپ کی بیعت کی اس چیز پر بقلوب، دل کی گہرائیوں سے، وانفسنا اور اپنے نفس سے، والسنتنا اور اپنی زبان سے، وایدینا اور اپنے ہاتھ سے، ہاتھ رکھنا تھا اس کا وقت نہیں، مگر کہو ضرور کہ زبان سے بھی اور ہاتھ سے بیعت کی اللہ تعالی، نحی و نموت و نموت،
اسی پر ہم زندہ رہتے ہیں، اسی اقرار اور بیعت پر ہماری موت آئے گی، اور اسی اقرار اور بیعت پر میدان قیامت میں ہمیں اٹھایا جائے گا۔ ولا نغیر ولا نبدل، نہ ہم اس میں کوئی تغیر برپا کریں گے، نہ ہم اس میں کوئی تبدیلی لائیں گے۔ ولا نشق ولا نرتاب، نہ کوئی شک لائیں گے، ولا نرتاب، نہ کوئی ریب لائیں گے۔ جیسے قرآن کی خصوصیت ہے لا ریبہ فی، کہا کہ اس اعلان علی کے بارے میں بھی الگ سے یہ جملہ تو، نہ اس میں کوئی شک پیدا کریں گے، نہ اس میں کوئی ریب لائیں گے۔ ولا ان عہد ولا ننقص المیثاق، نہ اس عہد میں کوئی تبدیلی کریں گے، نہ اپنے میثاق کی خلاف ورزی کریں گے۔ خیر، یہ تو وہ جملے ہیں جو پیغمبر مجمع سے کہہ رہے ہیں کہ تمہیں دہرانا۔ ایک عبارت پڑھ کے، جیسے آپ نے حلف اٹھاتے وقت دیکھا ہوگا کہ جو حلف لیتا ہے وہ جملہ کہتا ہے، مجمع کو دہرانا ہوتا ہے۔ پیغمبر کہہ رہے یہ ہے تمہارا حلف برداری کا مضمون، یہ جملہ تمہیں اپنی زبان سے لانا۔ وَنُطِيعُ اللَّهَ، اور ہم اللہ کی اطاعت کریں گے، وَنُطِيعُكَ، ہم ذرا اپنی رفتار بڑھا دیں، اور آپ کی اطاعت کریں گے، وَعَلِيًّا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اطاعت کریں گے علی کی جو امیر المومنین ہے، وَقُلْ ذِي الْأَئِمَّةِ، بار بار بیعت ہو، اقرار ہو، اطاعت، ائمہ کا تذکرہ ضرور آ رہا۔ وَقُلْ ذِي الْأَئِمَّةِ، اور ان ائمہ کا جن کا تذکرہ آپ نے ابھی ابھی کیا، اور پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ جن کو میں نے تمہارے سامنے جن کی معرفت کروائی، فقط ادیت ذالک الیک، اور میں نے اس عہد کو تم تک پہنچا دیا۔ پھر حسنین کے کچھ فضائل کا تذکرہ، خطبہ غدیر میں حسنین کا الگ سے تذکرہ ہے، اس لیے کہ وہ میدان غدیر میں موجود تھے۔ جن ائمہ کا تذکرہ ہو رہا ہے بعد والے، ان میں سے صرف دو تھے کہ جو خود بھی تھے، چنانچہ پیغمبر کہہ رہے وَأَنَّهُمَا سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، علی کی اولاد جس میں خصوصاً یہ دو جو جوانان جنت کے سردار ہیں، وَأَنَّهُمَا الْإِمَامَانِ بَعْدَ أَبِيهِمَا علی، اور یہ دونوں امام تو ہیں لیکن اپنے بابا علی کے بعد، وَأَنَا أَبُوهُمَا قَبْلَهُ، اور میں ان دونوں کا باپ ہوں قبلہ علی سے پہلے، میرا سلسلہ علی سے پہلے، پھر علی آئیں گے، علی کے بعد کی آئیں گے۔ وقول، اور دیکھو اپنی زبان سے یہ بھی کہو، قولو، یہ بھی کہو، یہ جملہ بھی بتا رہے اطعنا اللہ بذالک وإیاک، کہ جب ہم نے یہ عہد کیا تو اس عہد کر کے ہم اللہ کی اور آپ کی اطاعت۔ اس کے بعد اللہ کا رسول، پھر وہ من کنتوں کا اعلان دہراتا کہ علی کی ولایت کا اقرار کرو، اور یہ کہو من قلوبنا وانفسنا والسنتنا، دل سے، نفس یعنی روح سے، زبان سے، ومصافقت ایدینا، اور اپنے ہاتھوں سے۔ اس میں ہم کوئی تبدیلی بھی نہیں لائیں گے، وَنَحْنُ نُؤْتِي ذَلِكَ عَنْكَ الدَّانِي وَالْقَاضِي، تبدیلی تو چھوڑیں، اور ہم اس پیغام کو ادا کریں گے یعنی پہنچائیں گے اپنے قریبی لوگوں تک اور اپنے سے دور لوگوں تک۔ من اولادنا و اہالینا، اپنی اولاد میں اور اہالینا اپنے گرد و نواح میں موجود لوگوں، یہ سب اللہ کا رسول ان کی زبان سے کہلوا رہا ہے کہ یہ کہتے جاؤ۔ اور یہ کہو اشہدنا، کہ یہ جو ابھی ہم نے اقرار کیا اور آخر میں ایک وعدہ کیا، ہم گواہ بناتے ہیں اللہ کو، وکفیٰ باللہ شہیدہ، پھر قرآن کی آیت کا ٹکڑا، وانت علینا بہ شہید، اور آپ بھی ہم پر گواہ بنیے، گواہی دیجیے کہ ہم یہ اقرار کر رہے ہیں، وکل من اطاع، جو اللہ کا اطاعت گزار ہے اس کو بھی ہم گواہ بناتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر ملائکہ کا تذکرہ ہوا، اللہ کے لشکروں کا تذکرہ ہوا، مفہوم یہی۔ اب دیکھیے اس ٹکڑے کے بعد رسول کو خاموش ہونا، بات ہو گئی، کہا یہ اپنی زبان سے دوہراؤ، مگر اللہ کے رسول کو فوراً اس کے بعد کا جملہ کہنا پڑا۔ یہ وہ جملہ تھا جس کے حوالے سے میں گزشتہ منگل کو آپ کے سامنے وہ حقیقت پیش کر چکا ہوں۔ کیا حقیقت؟ جو آج بھی آ گئی کہ اللہ کا رسول خالی زبان سے خطبہ نہیں دے رہا اور خالی آنکھوں سے مجمع کو نہیں دیکھ رہا، کانوں سے سن بھی رہا۔ چنانچہ دیکھیے ایک حلف کا مضمون دہرایا کہ یہ تمہیں کہنا، پھر اگلا جملہ سن، معاشر الناس ما تقولون، لوگوں تم کیا کہہ رہے؟ چنانچہ مورخین نے آگے بریکٹ میں لکھا کہ لوگوں نے اتنا آہستہ یا بعض لوگوں نے اتنا مردہ دلی کے ساتھ یہ جملے کہے کہ پیغمبر کان تک آواز ہی نہیں پہنچی۔ ایک چالاکی ہوتی ہے نا، جیسے میں نے حوالہ دیا ایک سیاسی رہنما، اس نے کہا سب پڑھ رہے تھے میں تو چپ پڑا، اگر میری آواز، میرے نہ بولنے کی آواز وہاں تک نہیں گئی تو میرا کیا قصور، میں تو بری ہوں ذمہ اور اسرائیل کی پابندیوں سے۔ پیغمبر لوگوں سے کہا کہو، اس کے فوراً بعد رکے، کہا تقولون، تم لوگ کیا کہہ رہے؟ اچھا یہاں پہ لوگ ایک بہانہ بنا سکتے، ابھی پیغمبر نے کہا کیا کہہ رہے ہو تو مجمع ایک بہانہ بنا سکتا، پیغمبر نے اس بہانے کا لوگوں کے کہنے سے پہلے ہی جواب دے دیا۔ کیا بہانہ بنائے گا مجمع؟ وہی بہانہ جو غم حسین اور ماتم اور عزاداری کے حوالے سے کچھ لوگ بہانہ بناتے،
کیا کہتے ہیں آزاداری اور غم کے بارے میں کہ بھائی ہم کسی کو دکھانے کے لیے تھوڑی غم مناتے ہیں، غم تو دل کی چیز ہے، اللہ جانتا۔ یہ میں بات کر رہا ہوں کہ صاحبان ایمان سے باہر کہتے کہ حسن اور حسین کو ہم بھی مانتے ہیں، بھائی مانتے ہیں تو ان کا ماتم بھی کرتے ہیں، تو کرتے ہیں تو نظر کیوں نہیں آ رہا؟ کیا نظر اس لیے نہیں آ رہا کہ تو دل کی بات ہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، ہمیں کون سا پبلک کو دکھانا؟ یہاں پر بھی لوگ یہ بات نہیں کہہ سکتے کیا ہے اللہ کے رسول، اصل تو ہمیں اللہ کے سامنے یہ عہد کرنا ہے نا، تو اللہ تو دل کی بات بھی سن لیتا۔ پیغمبر کو پتا ہے کہ جب میں لوگوں سے کہوں گا زور سے کہوں، اس لیے کہوں گا کہ سب آہستہ آہستہ کہہ، اس میں ہو سکتا ہے دو آدمی کہیں بھی نہیں، تو پیغمبر اب دیکھو یہ خطبے کے ٹکڑے ہیں، اس لیے یہاں پیغمبر نے یہ نہیں لکھا کہ جملہ میں کیوں کہہ رہا ہوں، مورخین نے لکھا کہ آواز اتنی کم تھی ضرور مگر مدھم کہ پیغمبر کو کہنا پڑا ما تقولون، ارے سناؤ تو صحیح تم کہہ کیا رہے ہو، تمہاری زبان پہ سکرا کیا رہا؟ وَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ كُلَّ صَوْتٍ، یقیناً اللہ ہر آواز کو جانتا، وقافیت کل نفس، اور ہر نفس میں چھپی ہوئی چیز کو جانتا، مگر یہ اقرار تمہیں بآواز بلند کرنا، لیکن بہانہ یہی آتا کہ ہم تو اللہ کو سنا رہے، اللہ تو جانتا نہیں، بآواز بلند اس طرح کہنا ہے کہ میرے کان سنیں۔ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَلِنَفْسِهِ، اچھا اب ہو سکتا ہے کہ کسی کے دل میں، اچھا دل میں تو بہت سے لوگوں کے خیال ہو، لیکن کوئی ہو سکتا ہے یہ کہہ دے کہ اللہ کے رسول آپ یہ جملے ہم سے اتنا شد و مت سے کہلوا کیوں رہے؟ پیغمبر ایک اشارہ کر رہے زور سے کہو، یہ مت کہنا کہ اللہ ہر چیز کو جانتا ہوں، تو جانتا مگر یہ اقرار زبان سے کرنا، جیسے نماز دل میں نہیں پڑھی جا سکتی اسی انداز سے اقرار ولایت بھی دل کی بات نہیں تھی غدیر خم کے دل۔ پیغمبر نے کہا یہ بھی سن لو، کیا ایسا نہیں ہے کہ مجھے اس اعلان سے کوئی فائدہ ہے کہ میں کہہ رہا ہوں زور سے کرو؟ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَلِنَفْسِهِ، جو ہدایت لیتا ہے تو اس کو وہ اپنے آپ کو فائدہ پہنچا رہا، وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهِ، اور جو گمراہی اختیار کرتا ہے تو وہ اپنا نقصان کر رہا۔ ایسا نہیں ہے کہ پبلک یہ دیکھ کر کے رسول اتنا زور دے رہے ہیں، کوئی ضرور اس میں رسول کے فائدے کی بات ہے، داماد کا مسئلہ ہے، جزازات بھائی کا نہیں، ہدایت لوگے فائدہ تمہارا ہی، گمراہی لوگے نقصان تمہارا ہی۔ وَمَنْ بَايَعَ فَإِنَّمَا يُبَايِعُ اللَّهَ، اور اگر تم بیعت بھی کرتے ہو تو نہ یہ علی کی بیعت ہے نہ یہ میری بیعت ہے، یہ سیدھی سیدھی اللہ کی بیعت ہے۔ اطاعت کے الفاظ آئے تھے تو کہا اللہ کی اطاعت، میری اطاعت، علی کی اطاعت، لیکن اب اندازہ ہو گیا نا کہ مجمع کا ایک حصہ کم سے کم اس اعلان کے لیے راضی نہیں، تو جتنی باتیں کہہ سکتا ہے اس کا جواب رسول دے رہے، پھر بیعت شروع کروائیں کہ اتنا آہستہ کہنا نہیں چلے گا، ہدایت اور گمراہی فائدہ نقصان تمہارا ہے، میرا کچھ نہیں ہے کہ جو تم یہ سمجھ رہے ہو کہ رسول اتنی تاکید کیوں کرو، جو علی کے ہاتھ پر بیعت کر رہا ہے یہ علی یا میرے ہاتھ سے نہیں کر رہا، فَإِنَّمَا يُبَايِعُ اللَّهُ، وہ سیدھا سیدھا اللہ کے ہاتھ سے بیعت کر رہا ہے۔ قرآن کی آیت بھی پڑھ دی، ید اللہ فوق ایدیہم، اس کے بعد کہا معاشر الناس، پورا خطبہ دیا، جو حلف لوگوں سے لیا اس کا جملے دوہرائے، پھر دیکھا کہ اس کے بعد بھی لوگوں کی حالت یہ کہ آواز نہیں نکل رہی، چنانچہ پیغمبر کو یہ جملے کہنا پڑے، یہ آخری جملے ہیں، معاشر الناس فاتقوا اللہ وبايعوا علیہ، اللہ سے ڈرو اور جا کے علی کی بیعت کرو۔ اتنا سب کہنے کے بعد پھر آخر میں جھنجھوڑنا پڑا کہ کر کیا رہے، چپ چاپ بیٹھے ہیں، دو آدمی اٹھ کے جا رہے ہیں، جو بول بھی رہے ہیں تو اتنا آہستہ آہستہ بول رہے ہیں کہ کل کنا کو کہہ سکتے ہم نے یہ لفظ نہیں کہا تھا، ہم نے تو وہ لفظ کہا، تو کہا ڈرو اللہ اور علی کی بیعت کرو، والحسن والحسین، اور حسن کی بیعت کرو اور حسین کی بیعت کرو، والائمہ اور ائمہ کی بیعت کرو، سب کی بیعت کروائی جا رہی، کلمۃ طیبۃ باقیہ، یہ اللہ کا وہ پاک کلمہ ہے جو ہمیشہ ہمیشہ باقی رہے گا۔ اس میں بھی ایک پیغام، اس لیے کہ اس میدان میں ایسے لوگ بیٹھے جو اپنے دل میں وہ سارا منصوبہ بنا کے رکھے ہوئے تھے کہ کس طرح ان کو شہید کرنا، کلمۃ طیبۃ باقیہ، یہ اللہ کا کلمہ ہے جو باقی رہنے والا۔ ایک ایک جملہ مجھے بھی بعض اوقات موضوع سے ہٹا رہا، یعنی سیرت رسول اس موضوع پہ لے جا رہا کہ اس کو سمجھاؤں کہ یہ جملہ کیوں کہا گیا، مگر کم از کم آج اس بات کو مکمل کرنا ہی کرنا ہے، اس لیے اتنے ہی کافی۔ یہلک اللہ من غدر، تو وجہ ہے اس مجمع میں ایسے لوگ بیٹھے کہ اللہ ہلاک کرے جو غدر اختیار کرے۔ انگریزوں نے 1857 کے واقعے کو غدر کا، غدر کہتے بیعت میں آنے کے بعد توڑ دے، جس سے اردو میں پھر غداری نکلی۔ لیکن ہم غدار اس کو کہیں گے جو ہمارے درمیان ہے اور چھوڑ کے جائے، جو ہے ہی نہیں ہمارے درمیان اس کو غدار نہیں کہا جائے۔ تو ابھی سے پیغمبر نے بھاپ لی کہ اتنا تاکید کی وجہ سے لوگوں نے دیکھا بچنے کا راستہ نہیں، یہ دو چار اٹھ کے گئے ان کو بھی بلا لیا گیا، تو آپس میں یہ اشاروں میں بات تو ہو گئی نا کہ ابھی بیعت کر لو بعد میں توڑ دے۔ چنانچہ اس خطبے میں اب وہ لفظ آ گیا، یہلک اللہ من غدر، جو غداری کرے گا اللہ اسے ہلاک کرے گا،
وَيَرْحَمُ اللَّهُ مَنْ وَفَىٰ، اور جو اپنے عہد کو پورا کرے گا اس پہ اللہ کی خصوصی رحمت نازل ہوگی۔ اور پھر یہاں پر قرآن کی ایک آیت کی تلاوت کر دی، فَمَن نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَىٰ نَفْسِهِ، جو بیعت کر کے توڑتے ہیں وہ اپنا ہی نقصان کرتے ہیں۔ خیر، اب یہ وہ ٹکڑے آ گئے کہ جس کے اندر ایک بار پھر رسول کو وہ شروع کا جملہ دہرانا پڑا۔ دیکھیں ڈسٹرب ہو گیا نا، پیغمبر نے کہا یہ کہہ دو، لوگوں نے نہیں کہا تو اٹھ کے جانے لگے، باقی مجمع نے آواز بہت مدھم کر دی۔ چنانچہ پیغمبر نے کہا معاشر الناس، دیکھیے تیسری دفعہ کہہ رہے قولوا، وہ چیزیں کہو الذی قلت لکم جو میں تمہیں بتا چکا ہوں۔ دیکھیے جملوں کا اسٹائل بتا رہا ہے کہ مجمع ابھی بھی کہنے کو تیار نہیں۔ قولوا، اچھا انکار بھی نہیں کر رہا مگر اس انداز سے کہہ رہا ہوگا چپ چاپ آہستہ آہستہ الفاظ بدل کے۔ الفاظ بدلنا قرآن کریم میں واقعہ موجود ہے نا یہودیوں کا، جس کے حوالے سے معصومین نے کہا کہ نحن باب الحطہ، تو لفظ حطہ کہنے کا حکم تھا، اس کو ہنتا بنا دیا۔ مثلا السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم بنا دیا۔ یہ تو چالاکیاں لوگ جانتے تھے نا، تو پیغمبر کو تیسری مرتبہ کہنا پڑا قولوا، وہ کہو الذی قلت لکم جو میں نے تمہیں بتایا، وسلموا علی علی، اور سلام کرو آ کے علی کو۔ سلام تو دن رات کرتے نہیں، بامرۃ المومنین، امیر المومنین کہتا۔ اب دیکھیں بالکل پریکٹیکل بات شروع ہو گئی، اس لیے اس میں ائمہ کا نام نہیں، اس لیے کہ ائمہ کو وہاں پہ کیسے سلام کرے، وہاں سے امامت فقط علی کو ملی۔ تو اب وہ بات شروع ہو گئی، کہا سلام کرو علی کو، لیکن آج امیر المومنین کہہ کے سلام کرو۔ اس کے بعد وقولوا، اور یہ کہو، پیغمبر نے اس عہد غدیر کو اور مختصر کر دیا، کہو یہ کہو سمینا، ہم نے آپ کی بات سنی۔ لیکن میں پھر وہ جملہ چوتھی مرتبہ دوہرا رہا ہوں کہ ایسا لگا کہ لفظ بلفظ وہ جملے مجمع کسی وجہ سے دوہرا نہیں پا رہا۔ پیغمبر نے کہا جو میں نے بتایا تھا نا چلو اسی کو مان لو، اب تم وہ مت دوہرا، تم صرف اتنا کہہ دو کہ جو رسول نے کہا ہے سمینا، ہم نے سنا، وہ اطاعنا، اور ہم اس کی اطاعت کریں گے، وہ غفرانک ربنا، ہمارا رب ہم پر اپنی مغفرت نازل کرے، وہ الیک المصیر، اور ہم اس کی طرف جائیں۔ کیا ہوا؟ پورا وہ جملہ یا مضمون یا صفحہ لوگ نہیں پڑھ رہے، دو دفعہ آپ نے دیکھا لوگوں پیغمبر کو کہنا پڑا، اچھا چلو چھوڑ، میں نے پڑھ دیا نا۔ اگر کہ پیغمبر پڑھ نہیں رہے تھے، لوگوں کو بتا رہے تھے کیا پڑھنا، چلے تو میں نے پڑھ دیا، آخر میں یہی کہہ دو سمینا و اطعنا، یہ سب ہم نے سنا اور ہم اس سب کی اطاعت کریں۔ جو آخر میں سائن کرا لی جاتی ہے، سمجھو یہ سارا مضمون جو میں نے پڑھا یہ تمہارا ہو گیا۔ لیکن اس میں پیغمبر نے پھر وہ آیت پڑھی جو یہ بتا رہی کہ اس علی کی بیعت کا نجات سے کتنا گہرا تعلق۔ وقول، چلو سب کچھ نہیں کہتے، یہ تو کہہ دو قرآن کی آیت، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ، ساری تعریفیں اس اللہ کی جس نے ہمیں راہ ہدایت دکھائی۔ اور اس کے بعد پیغمبر کے اس جملے کو دہرا رہا ہوں جو اصل خطبے کے ساتھ آ چکے تھے، جو کہ وہ آخری دو جملے، معاشر الناس السابقون الی مبایعۃ، دیکھو جو جلدی کرے گا، سبقت کرے گا، آگے لگے گا لائن میں، من مبایعۃ، علی کی بیعت، السابقون الی مبایعتہ وموالاتہ والتسلیم علیہ بامرۃ المومنین، جو علی کی بیعت میں جلدی کرے گا، علی کی موالات میں جلدی کرے گا، اور علی کو سلام کرنے میں جلدی کرے گا۔ غدیر قوم میں آپ نے دیکھا کہ سلام کو بھی کتنی تاکید سے کہا، لیکن عام سلام نہیں، والتسلیم علیہ بامرۃ المومنین، امیر المومنین کہہ کے سلام کرنے میں جلدی کرے گا۔ اولئک هم الفائزون، یہی لوگ نجات پائیں گے فی جنات النعیم، جنتوں کے اندر، جو یہاں سبقت کرے گا، جلدی کرے گا، دوڑ کے پہنچے گا، وہ وہاں پہ نجات پائے گا۔ قول ما یرضی اللہ عنکم من القول، دیکھو زبان سے وہی کہا کرو جس سے اللہ راضی ہو جائے۔ فَإِن تَكْفُرُوا أَنْتُمْ، اب یہ جملے 2 ہفتے پہلے آ گئے، لیکن اب یہ جملے سنیے تو مزہ زیادہ آئے گا۔ یہ سب آپ نے دیکھا، ایسا لگا کہ آخر خطبے میں کشمکش ہو گئی، خطیب اور ممبر کے درمیان، خطیب اور مجمع کے درمیان ایک کشمکش ہو گئی، چنانچہ رسول کو کہنا پڑا قولوا ما یرضی اللہ عنکم من القول، وہ کہو جس سے اللہ راضی۔ خاص یہ لفظ بتا رہا کہ لوگوں نے جملے بدلنا شروع کر دیے، سوالات نے سوچا کہ ہم میں سے ہر ایک کی آواز کو تھوڑی سن رہے رسول، ایسا جملہ نہ کہو کہ بعد میں گردن پھنسے جملہ بدل دو، جیسے السلام علیکم کو یہودی السلام علیکم کہتے، پیغمبر کو کہنا پڑا کہ لائن لگنے والی ہے، اس سے پہلے سن لو، وہ کہو کہ جس سے اللہ راضی۔ البتہ فَإِن تَكْفُرُوا أَنْتُمْ، اگر
انکار اور کفر کرو گے تم، اور تم کیا ہو ومن فی الارض جميعا، بلکہ زمین میں رہنے والے سب کے سب، فلن تضروا اللہ شیئا، اللہ کو ذرا سا بھی تم نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اللہم اغفر للمؤمنین واغضب علی الکافرین والحمد للہ رب العالمین۔ یہاں جا کر پیغمبر نے وہ ترتیب و تفصیل بتائی جس کا خلاصہ یہ، ایک بار خلاصہ سن لیجیے کہ پیغمبر یہ فرمایا کہ اصل میں تو میں چاہتا تھا ہر آدمی میرے ہاتھ پہ بیعت کرے، اس کے بعد علی کے پاس گیا، وقت اتنا نہیں ہے تو میں پہلی بیعت جو ہے وہ اجتماعی لے رہا ہوں، ایک مضمون دہراتا ہوں، سناتا ہوں، تم اس سے دوہرا دو۔ یہ دیکھا کہ لوگ اس پہ سب راضی نہیں، تو کہا کیا دوہراؤ بھی نہیں، جو میں نے مضمون کرو گے تو اللہ کو نقصان نہیں، وہ بات کہو جس سے اللہ راضی ہے۔ اب اس کے بعد سنیں، پیغمبر اس نتیجے پر پہنچے ہوں گے، یہ ہوں گے کی بات ہے کہ میرا اتنا لمبا جو خطبہ ہے، بعض لوگ اس خطبے سے متفق نظر نہیں آتے، پہنچے ہوں گے اس نتیجے سے، بعض لوگ شاید سمجھ نہ پائے۔ سورہ محمد قرآن کریم کا 47واں سورہ، یہ اسی کی تو آیت ہے نا، کیا ہے حدیث؟ کتنے ہی لوگ جو تمہارے پاس سے اٹھ کے باہر جاتے ہیں اور ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ آج رسول نے کیا کہا ہم سمجھے نہیں۔ ہر معرفت اور ہر عقل رکھنے والا مجمع، کچھ تو لوگ راضی ہی نہیں ہوں گے اس پورے مضمون میں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ جو اچھی طرح سمجھ گئے کہ خطبہ کیا، راضی نہ رہنے والے وہ ہیں جو سمجھ گئے۔ کچھ ایسے ہوں گے جن کے نعوذ باللہ یہ جملہ توہین آمیز نہ بن جائے کہ اتنی لمبی تقریر ان کے سر پہ سے گزر گئی ہو، کلام رسول بھی صحیح، ہم جیسوں کی تقریر نہ صحیح، لیکن ہو سکتا ہے کہ دو چار آنکھ لگ گئی ہو، قنوتی میں ہو، تقریر ذرا لمبی نظر آ رہی ہے، ہم خطیری ہیں پھر بھی پورا خطبہ سننے پہ آسانی سے راضی نہیں ہوتے۔ وہ تو بیچارے حج کرنے گئے تھے، بقول ان کے پھنس گئے۔ اچھا کچھ کی سمجھ میں بھی نہیں آیا کیا ہوا، پیغمبر نے دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو ذرا سا بے چینی پھیلا رہے ہیں، چنانچہ اس خطبے کے بعد پیغمبر یہ پورا خطبہ دہرانا پڑا، پورا خطبہ۔ اب آپ گھبرا گئے کہ بھائی وہ غدیر والے اختلاف کر رہے تھے، ہم کو تھوڑی اختلاف کر رہے ہیں، کیا مولانا دوبارہ پورا خطبہ دہرائیں گے؟ بھائی ہم راضی ہیں بغیر سنے ہی راضی نہیں، پورا خطبہ دہرانا پڑا رسول، مگر کتنے حسین انداز، یہ وہ انداز ہے جو اہل بیت رسالت کے پاس بھی ہے، پیغمبر کی طرف سے ان کو ملا کہ اگر کبھی اختصار پر آئیں تو پورا قرآن گھوڑے کی ایک رکاب میں پاؤں رکھنے میں شروع کریں اور اگلی رکاب میں پاؤں پہنچے تو پورا قرآن ختم ہو جائے، اور کبھی تفصیل پر آئے کہ بسم اللہ کی تفصیل عشاء کی نماز کے بعد سے شروع ہو تو فجر کی نماز ہو جائے بسم اللہ مکمل نہ ہو، جو خصوصیت ہے پروردگار کی بھی، جو خصوصیت ہے رسول کی بھی، جو خصوصیت ہے ائمہ طاہرین کی بھی، اور جو خصوصیت ہے آج کے کمپیوٹر کی، یہ پوری ایک لائبریری امام بارے کا حال بھرا پڑا، یہ صرف سب ایک نقطے کے اندر آج جمع ہو سکتی ہے اور کمپیوٹر کی ایک چھوٹی سی ڈسک میں آ سکتی ہے۔ بہرحال پیغمبر یہ دیکھ کر کہ کچھ لوگ مخالفت پر آمادہ ہیں، کچھ لوگ مخالفت تو نہیں دکھا رہے لیکن دل میں غیر متفق ہیں، کچھ لوگ سمجھ نہ پائے کہ اس پورے لمبے چوڑے اعلان میں بات کیا، پورا خطبہ رسول دہرا رہے مگر مختصر کر کادشاہ پر یہ ٹو دا پوائنٹ بات ہوئی۔ الست بکم اولا من انفسکم، میں ایک بات بتا دوں، یہ خطبے کے بعد کا جملہ، کیا میں تم سب پر تمہارے نفس سے زیادہ سزاوار نہیں؟ یہ مختصر سی بات تھی جس سے ہر ایک نے سمجھ لی، جن کی سمجھ میں نہیں آیا وہ بھی سمجھ گئے، یہ بات تو بہت مختصر۔ جو دل میں مطمئن نہیں تھی وہ علی کے اعلان سے مطمئن نہیں تھے، یہ اعلان ان کی سمجھ میں آ گیا، ہاں بھائی رسول کے بارے میں تو یہ کہیں گے نا۔ جو مخالفت پر آمادہ تھے ان کو بھی ٹھنڈا پڑنا پڑا کہ اگر اس میں ہم کچھ نانو بولیں گے تو یہ تو سیدھا رسول سے ٹکرا ہو رہا۔ چنانچہ پیغمبر نے پورا خطبہ دہرایا مگر سمندر کو کوزے میں بند کر دیا دو جملوں، الست بکم اولا من انفسکم، کیا میں تم سب پر تمہارے نفس سے زیادہ حق نہیں رکھتا؟ کون کہے گا کہ نہیں رکھتا؟ سب کو کہنا پڑا بلا یا رسول اللہ کا بس من کنت مولا فہذا علی مولا اللہم وعلی من والا وعاد من آدھا وانصر من نصرہ واغفر من خذلہ۔ اے خدا، نہیں، جیسے ہی مجمع نے کہا بلا یا رسول اللہ، بے شک اللہ کے رسول، تو کہا بس جس پر میں اولویت رکھتا ہوں یہ علی بھی اس پہ اولویت رکھتا ہے، اے اللہ
جو اس سے موالات کرے تو اس سے موالات کر، جو اس کا دشمن بنے تو اس کا دشمن بن، جو اس کی مدد کرے تو اس کی مدد کر، جو اس کا ساتھ چھوڑ دے اے خدا تو اس کو چھوڑ دے۔ بالکل پورا خطبہ آخر میں یہ آ گئے۔ دیکھیے یہ جملہ آخری والا آپ نے بار بار سنا، جیسا کہ میں نے 2 ہفتے پہلے عرض کیا، شبلی نعمانی نے پورے واقعے کو سمیٹ کے یہی آخری ٹکڑا لکھا، لیکن خود پیغمبر کا یہ سوال کرنا کہ کیا میں تم سے اولا نہیں، یہ بتا رہا کہ اس سے پہلے کچھ بات ایسی چل رہی تھی کہ پیغمبر کو یہ کہنا پڑا۔ وہ یہ بات، وہ یہ خطبے کے بعد پیغمبر نے اتنا لمبا اقرار لیا۔ وہ اقرار بھی کتنا لمبا تھا کہ مجمع کافر تھا۔ کیوں کافر تھا؟ یہ تو گردن پھنس جائے، زبان سے بھی اور ہاتھ سے بھی اور دل سے بھی اور اپنے لیے بھی اور قریب والوں کے لیے بھی اور دور والوں کے لیے بھی اور اعلیٰ۔ تو پھر پیغمبر کو بات بدل کے اس طرح کہنا پڑی خطبہ غدیر کے اختتام پر، الست بکم مولا من انفسکم بلا یا رسول اللہ من کنت مولا فہذا علی المولا اللہم وال من والاہ وعاد من عاداہ وانصر من نصرہ واخذل من خذلہ۔ یہ پیغمبر نے اعلان کیا اور اس کے بعد پھر کہا، پھر وہ ٹکڑا دوہرایا، کون سا؟ کہ کم از کم اتنا کہہ دے سمینا و اطعنا، کہ ہم نے اسے سنا اور ہم اس کی اطاعت کرتے ہیں۔ چنانچہ ہمارے 5ویں امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں فنادت القوم، جیسے ہی رسول نے پورے خطبے کو مختصر کر آخر کے 2 جملوں میں ڈھال دی اور لوگوں سے کہا کم از کم اس پہ تو کچھ بولو، ساری قوم نے ندا دی نعم سمینا و اطعنا۔ اب سب آوازیں بلند بول رہے ہیں ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ امر اللہ و رسول، خدا کا بھی امر اور اے رسول آپ کا بھی امر، بقلوبنا والسنتنا وایدینا، اپنے دل سے بھی، اپنی زبان سے بھی اور اپنے ہاتھ پیروں سے بھی۔ بس جیسے ہی مجمع نے یہ بات کہی اب مرحلہ دوم شروع ہوا۔ پیغمبر نے کیا کہا تھا کہ میں اصل پہلے اپنی بیعت کرانا چاہ رہا تھا، پھر علی، وقت نہیں تو اپنی بیعت کے بدلے زبانی بات۔ اب اللہ کے رسول پالان شکر کے ممبر سے اترے، علی کو بھی اپنے ساتھ اس ممبر سے نیچے اتارا، ایک مجمع ٹوٹ پڑا، کیونکہ خطبے کے آخر میں پیغمبر نے یہ بشارت بھی دی کہ السابقون السابقون، جلدی کرنے والے کا جو رتبہ اور فضل ہے وہ بعد والے کو نہیں مل سکتا۔ تو ایک مرتبہ سارے مجمع کو جلدی، تاکہ سر فہرست شروع کے چند آدمیوں میں ان کا نام لکھ دیا جائے۔ اب ان کے نام بھی میرے سامنے ہیں، مگر یہ نام کتنے ہی احترام کے ساتھ پڑھوں شاید پھر بھی اس کو بے احترامی ہی مانا جائے، اس لیے اس کو چھوڑ دیجیے۔ بس اتنا ہے کہ مجمع ٹوٹ پڑا۔ جیسے ہی پیغمبر نے یہ منظر دیکھا روک دیا مجمع کو، کیونکہ زہرین کا وقت آ چکا تھا۔ غدیر قم کی نماز پیغمبر کی زندگی کی آخری نماز ہے۔ اس کے بعد اللہ کا رسول 70 دن زندہ رہا، اس میں بھی آخری چند دن تو اتنی بیماری کے تھے کہ مسجد میں بھی نہیں آتے تھے۔ تو یہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا جس کی اجازت تو پہلے سے، مگر اب سنت میں ڈھلا کہ پیغمبر نے دونوں نمازیں ایک ساتھ پڑھائی، ملا کے پڑھا۔ میدان عرفات سارا عالم اسلام نمازیں ملا کے اس لیے پڑھتا کہ کہتے ہیں کہ آج یوم دعا، نمازیں اکٹھا پڑھ کے فارغ ہو جائے تاکہ دعا میں کوئی کسی قسم کا خلل نہ پڑے۔ ذکر علی کو بھی اللہ کا رسول ایک ایسا ہی عبادت کا سلسلہ بنا رہا کہ نمازیں اکٹھا پڑھوا دی تاکہ اب ظہر سے لے کے مغرب تک بغیر کسی وقفے کے سلسلہ جاری رہے۔ اچھا اب آپ اس میں نہ چکرائیے کہ 3 دن لوگ کیسے لگے، نہیں، ہر آدمی تو 5 منٹ میں فارغ ہو گئے۔ جس کی باری دیر میں آنا، اس دوران وہ کھاتا بھی رہا، پیتا بھی رہا، سوتا بھی رہا، آرام بھی کرتا رہا، اور جو منصوبے بنانا تھا وہ بھی بناتا رہا۔ اصل میں تو پیغمبر اور 3 دن مسلسل اس مقام پر مصروف عبادت رہے، یہاں تک کہ سورج ڈھلا۔ جیسے ہی سورج ڈھلا یعنی مغرب ہوئی، پیغمبر بیعت کا سلسلہ 1 لمحے کے لیے روکا، مغرب اور عشاء کی نمازیں اکٹھا پڑھوائیں۔ اب ہمارا مسئلہ یہ کہ ہمیں 2 قسم کے لوگوں سے بات کرنا پڑتا ہے، اس میں پریشانی ہوتی ہے۔ یہی ایک جو جملے میں نے کہے نا، اس میں 2 پیغام ہیں۔ مغرب اور عشاء کی نماز مغرب سے ملا کے پڑھوائی، اور عصر کی نماز ظہر، فقط اس لیے کہ علی کی بیعت ایک اتنی بڑی عبادت کہ پہلے 1 لمحے کے لیے یہ نمازیں جو ہے نا اس کو ایک طرف کر دو تاکہ پورا وقت اکٹھا مل جائے۔ یہ ہم کو ان سے بات کرنا جو ولایت علی اور فضائل علی کے منکر، مگر جب ہماری بات آتی ہے دوسرے گروہ جو فضائل اہل بیت کو مانتا، واجبات اور تقوی کا انکار کرتا، تو بتانا پڑتا ہے کہ دیکھو نماز کتنی اہم عبادت ہے، کہ اتنا اہم غدیر قم کا اعلان، پورے اسلام کا دار و مدار غدیر پر، اتنے فضائل، پھر اس اعلان کی اتنی تاکید اور اس کی اتنی اہمیت
کہ اللہ کا رسول تقریباً 72 گھنٹے مسلسل علی کے ساتھ بیٹھا رہا بیعت کا سلسلہ رسول، لیکن وقت نماز آتا تو بیعت علی کے سلسلے کو بھی روک دیا جاتا کہ اول نماز اول وقت میں، اس کے بعد یہ سلسلہ بیعت چلے گا۔ اب دیکھیے اس جملے میں ذرا سا مفہوم یہ آ گیا کہ نماز امامت سے اہم ہے، یہ بھی نہیں۔ اس گروہ کے لیے وہ جواب کہ اندازہ کرو اس اعلان غدیر کی اہمیت کہ عصر اور عشاء کی نماز جو رسول اکثر الگ پڑھا کرتے آج سے ایک ساتھ ملا دی گئی تاکہ اس عبادت کا وقت بڑھ جائے، جس عبادت کا نام ہے محبت علی۔ 2 نمازیں ہیں تو 2 اذانیں دینا پڑیں گے، 2 وضو کرنا ہوگی، 2 مرتبہ نماز کی تیاری کرنا ہوگی، ڈبل ٹائم لگے گا۔ نمازیں ملا دی گئی تو کتنا ٹائم بچ جائے گا، جسے مجتہدین کہتے ہیں مقدمات کی تیاری۔ اصل نماز تو 4 منٹ میں ہوتی، 15 منٹ تو نماز کی تیاری میں آدمی کھینچ لیتا۔ تو پیغمبر 2 نمازیں ملا دی تو کوئی آدمی کہے گا تو اس سے فرق کیا پڑا؟ نمازیں تو پڑھنا ہی پڑھنا کہ بہت فرق پڑ گیا۔ فرق یہ پڑا کہ اگر عصر کی نماز الگ پڑھی جاتی تو کم از کم آدھا گھنٹہ اس میں نکل جاتا، مجمع کو ہٹایا جاتا، صفیں بنائی جاتی، سب لوگ جا کے وضو کر کے آتے، مسواک کرتے، مستحبات پہ عمل کرتے، اذان ہوتی، اقامت ہوتی، وہ سارا وقت بچا دیا زور کی نماز کے فوراً بعد عصر۔ لیکن ان کے لیے جو محبان علی تو ہیں مگر بے نمازی محبان علی اور بے نمازی ہونے پہ اصرار کر رہے ہیں، ان کے لیے اس میں یہ پیغام کہ جہاں وقت نماز آتا، خالد دمشق کی مسجد سید الساجدین ہی نے اپنے خطبے کو نہیں روکا، اللہ کے رسول من کنت مولا کے اعلان پر بیعت جیسے اہم مسئلے کو روک دی۔ جیسے ہی نماز ختم ہوئی پھر یہ سلسلہ شروع۔ خیر، اب ہر مزاج کا آدمی سامنے اس کے اعتبار سے مجھے اس واقعے کے تمام پیغام پہنچانا۔ غرض یہ کہ 3 دن تک یہ سلسلہ چلتا رہا اور اللہ کا رسول، اب دیکھیں یہ طریقہ بھی مناسب نہیں کہ 1.25 لاکھ کی ایک لائن بنا دی جائے اور کہا جائے سب ایک لائن میں کھڑے ہو، باری باری آئیں۔ وہ جو پیچھے والے جن کی لائن دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے ان کی باری 3 دن بعد آئے گی، ان کو ابھی سے کیوں کھڑا کیا جائے؟ تو پیغمبر نے کیا کر دیا؟ گروہ گروہ، مثلا یہ جو میں لفظ کہہ رہا ہوں یہ تاریخ کا نہیں، کا 100 آدمی آ جائے۔ جب یہ 100 آدمی آخر میں پہنچے تو 100 آدمی اور تیار ہو کے آ جائے۔ اس میں یہ ہے کہ یہاں گیپ بھی نہیں آئے گا، اور یہ جو 1.25 لاکھ ہے نا، یہ سب کو لائن میں بھی نہیں کھڑا رہنا۔ کب ہوتا یہ تھا کہ ایک ایک گروہ کو بلاتے، اور جب بھی کوئی گروہ بیعت کرتا تو اللہ کا رسول ہر بار یہ فقرہ ضرور دہراتا، الحمدللہ الذی فضلنا علی جمیع العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کی جس نے سارے عالمین پر ہم کو فضیلت دی۔ 3 دن تک گروہ کر کے لوگوں کو بلایا جا رہا، گروہ میں نے سمجھا دیا، 100 آدمی آ جائے، یہ بیعت کر۔ جیسے ان کی بیعت مکمل ہوئی الحمدللہ، یعنی تقریباً وہ طریقہ کار جو دعائے جوشن کبیر میں آپ اختیار کر دیں، ایک ٹکڑا ختم ہوا اور اس کے فوراً بعد آپ نے اس جملے کی تکرار 100 مرتبہ۔ یہی اللہ کے رسول نے طریقہ کار رکھا، لوگوں کی بھی آسانی رہی، سب کو ایک ساتھ لائن میں نہیں کھڑا رہنا پڑا، سلسلہ بھی نہ ٹوٹنے پایا کہ سب دیکھ رہے ہیں آنکھ سے کہ 95 آدمی بیعت کرتے ہوئے خالی 5 بچے، دوسرا 100 کا گروہ تیار ہو گیا، اور پیغمبر کا بار بار یہ فقرہ تھا۔ مگر یہ جو سب سے پہلا گروہ پیغمبر نے تیار کیا، اس میں اپنے خاص الخاص اصحاب کو رکھا، اور امہات المومنین جو پیغمبر کے ساتھ حج میں گئی، اس حج میں پیغمبر کی کتنی بیویاں گئیں؟ حضرت عائشہ کا ایک واقعہ پیش آیا نجاست والا، جناب ام سلمہ کا ایک واقعہ پیش آیا رات کے طواف والا، جناب صفیہ کا ایک واقعہ پیش آیا، تقریباً ساری ازواج خاص ان سے جا کے پیغمبر نے کہا کہ دیکھو اس اعلان بیعت، وہ امت کی ماں، تو یہ نہ سمجھے کہ ایگزیمپشن، کہا کہ نہیں تمہیں بھی جانا، اور خاص امہات المومنین کے گروہ کو لایا گیا اور اس خیمے ان سے بھی یہ فقرہ دہروایا گیا کہ ہم علی کے ہاتھ پر بیعت کرتے وہ جملے جو آپ نے سنے۔ یہاں تک حضرت عمر اس خوشی کے اور جوش کے عالم میں ایک فقرہ کر اٹھے، لیکن کب یہ فقرہ تھا اس کے لیے بھی ایک روایت یہ ہے کہ صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب پیغمبر نے خطبہ دے دیا اور بیعت شروع ہوئی تو پیغمبر تو ہو گئے مصروف، مولا تو ہو گئے مصروف، باقی 1.25 لاکھ کا مجمع میدان غدیر نہیں چھوڑ سکتا لیکن خالی، اس لیے وہاں پہ روایت یہ ہے کہ حضرت عمر یہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس مجمع میں ایک نئے آدمی کو دیکھا جو نہ حج میں ہمارے ساتھ تھا، نہ راستے میں ہمارے ساتھ تھا، نہ خطبے کے دوران ہمارے ساتھ تھا۔ خطبہ ختم ہو گئے، پیغمبر مصروف ہو گئے، جو بیعت کر کے فارغ ہو چکے وہ لوگ اب خالی،
چنانچہ فرماتے میں نے ایک ایسے نوجوان کو دیکھا جو انتہائی حسین و جمیل تھا، بدن سے خوشبو آ رہی، اور وہ یہ کہہ رہا تھا کہ واللہ، واللہ نہیں تاللہ، عربی میں تا کے معنی بھی قسم ہے، تاللہ ہے قسم بخدا، ما رأیت محمدًا کالیوم، میں نے آج تک محمد کو اس حالت میں نہیں دیکھا جس حالت میں دیکھ رہا ہوں۔ اور اس کے بعد چند ایسے جملے کہے کہ جسے پڑھنا مناسب نہیں، تو سمجھ جائیے کچھ ایسے جملے، اور اس کے بعد کچھ لعنت کے فقرے کہے۔ حضرت عمر پیغمبر کے پاس تشریف لے گئے اور اس کے بعد کہا اللہ کے رسول آپ نے سنا یہ کیسے عجیب فقرے کہہ رہا اور کیسا عجیب سا انسان شکل صورت میں۔ پیغمبر نے فرمایا پھر پیغمبر کے جملے کو بھی مجھے کاٹنا پڑے گا، ذاک روح الامین جبرائیل، یاد رکھو آئے علی یہ جبرائیل تھے، یاد رکھو آئے خطاب کے بیٹے عمر یہ جبرائیل تھے جو تمہیں نظر آئے۔ اب پھر اس کے بعد پیغمبر نے ایسے جملے کہے کہ جیسے آپ خود بھی میری حالت دیکھ رہے ہیں، میں بتانا چاہتا ہوں لیکن کیسے بتاؤں۔ لیکن اس وقت جب حضرت عمر نے یہ سنا کہ جبرائیل جیسا فرشتہ غدیر خم کے میدان شکل انسانی میں آ کر اس اعلان کی باقاعدہ خوشی منا رہا تو بے اختیار کہا بخن بخن لک یا ابا الحسن اصوات مولایا مولایا و مولا کل مومن و مومنہ، بخن بخن لک یا ابا الحسن، اے ابا الحسن مبارک ہو مبارک، آج آپ میرے بھی مولا بن گئے، ہر مومن اور مومنہ کے مولا بھی بن گئے۔ 3 دن کے دوران ایک واقعہ شاید اور پیش آئے اور شاید یہ واقعہ بعد میں پیش آئے۔ کیا واقعہ ہر ایک کو معلوم، پچھلی تقریر میں اس کا خاصا تذکرہ ہو چکا، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ آج ہی اس کو بیان کروں تاکہ غدیر کا ایک حصہ مکمل ہو جائے اور اس کے بعد ایک بہت ہی دلچسپ حصہ شروع ہو جس کی تفصیل نہیں آ پائی۔ اب یہ ہے کہ 3 دن اس میدان میں لگے، اس دوران یہ خبر اطراف کے سارے قبیلوں تک پہنچی، بقول اردو محاورے کے جنگل میں منگل منایا جا رہا ہے، اتنا بڑا مجمع 3 دن سے یہاں ٹھہرا ہوا۔ اب جو لوگ اس قافلے میں نہیں تھے مسافر تو تھے نا، یہ سڑک مکے اور مدینے کے درمیان کی سڑک ہے، بے شک جنگل یا ویرانہ تھا لیکن سڑک تو گزر رہی، اور یہ عرب کی سب سے مصروف سڑک کیونکہ یہ ایشیا کو یورپ سے ملانے والا راستہ ہے، یمن سے مال تجارت مکہ آتا ہے، مکے سے مدینہ جاتا ہے، مدینے سے شام، تو مصروف سڑک، ہر طرف یہ خبر پھیل گئی۔ چنانچہ بعض علماء نے لکھا کہ اسی میدان میں ابھی رسول تھے اور تیسرے اور آخری دن حارث ابن نعمان فہری آئے، اور بعض نے کہا کہ یہ قافلہ چلا اور جب رسول مدینے پہنچ گئے وہاں پہ یہ آدمی آیا۔ محل کہاں پہ وہ آدمی آیا جگہ کا اس سے اتنا تعلق نہیں، واقعہ ہر ایک نے سنا ہے، میں بہت ہی مختصر کرتا ہوں۔ اس واقعے پر ایک اعتراض ہے اس کا جواب دیتا ہوں، اور غدیر کا موضوع تقریباً مکمل ہے لیکن آئندہ تقریر میں بھی چند وہ واقعات آئیں گے کہ جنہوں نے غدیر کے میدان میں یہ بیعت کی بعد میں بالکل انکار کیا، ان پر جس انداز سے عذاب آئے ٹکڑا ہے، لیکن ابھی اس کی بات سن لیجئے کہ جس نے بیعت نہیں کی اور عذاب آئے، ہر ایک کو معلوم ہے، مگر جب سیرت کا بیان ہے تو مشہور واقعات بھی بیان کرنا پڑے گا۔ حارث ابن نعمان فہری اپنے اونٹ پر بیٹھ کر پیغمبر کی خدمت میں آتا، یا اسی میدان میں تیسرے اور آخری دن، اور یا جب رسول مدینے پہنچ گئے تو وہاں پر اپنے اونٹ کو بٹھایا، اتر کے پیغمبر کی خدمت میں آیا، اور آنے کے بعد کہا کہ اے محمد امر تک تم نے ہمیں حکم کیا کہ ان نشهد ان لا الہ الا اللہ، کہ ہم یہ گواہی دیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، فقبلنا، ہم نے اسے قبول کر لیا، وامرتنا ان نشهد انک رسول اللہ، ہم گواہی دیں کہ تم اللہ کے رسول، فقبلنا، ہم نے اسے بھی قبول کر لیا، وامرتنا ان تصلی خمسا، تم نے ہمیں حکم دیا کہ روزانہ 5 نمازیں پڑھیں، فقبلنا، ہم نے اسے بھی قبول کیا، وامرتنا بالزکات، اور تم نے ہمیں حکم دیا زکات کی ادائیگی، فقبلنا، ہم نے اسے بھی قبول کر لیا، وامرتنا بالصوم، فقبلنا، وامرتنا بالحج، فقبلنا، لیکن اب حالت یہاں تک پہنچی کہ تم نے اپنے چچا کے بیٹے کا ہاتھ اٹھا اسے ہم سب پہ فضیلت دی اور ہمارا حاکم بنایا،
کیا یہ تم اپنی طرف سے کہہ رہے ہو کہ یہ بھی اللہ کی طرف سے آیا؟ پیغمبر نے یہاں قسم ہے، کیا قسم بخدا کہ جو کچھ بھی اب تک اس میدان میں ہوا یہ سب حکم خدا۔ بس جیسے ہی حارث ابن نعمان فہری نے یہ سنا پلٹا، اور یہ کہتا ہوا پلٹا کہ اللہم ان کان هو الحق، اور ایک روایت میں کہ ما یقال محمد هو الحق، اے خدا جو محمد ابھی کہہ رہے ہیں کہ یہ تیری طرف سے اگر یہ حق، فامطر علینا الحجارۃ من السماء وآتنا بعذاب علیم، تو فامطر برسا اور نازل فرما، علینا ہم پر، الحجارہ من السماء آسمان سے ایک پتھر، وآتنا بعذاب علیم اور ہمیں دردناک عذاب اب تک لے کر ہم تک لے کے آ۔ یہ جملہ کہہ رہا رسول کی طرف پیٹ کر کے ناقے کی جانب جا رہا، آسمان زناتے کی آواز کے ساتھ ایک پتھر نازل ہوا جو اس کے سر پہ گر کے اس کے بدن کو توڑتا ہوا بدن کے زیریں حصے سے نکل گیا۔ اور جبرائیل سورہ معارج جو قرآن کریم کا سورہ نمبر 70 اس کی ابتدائی آیتیں لے کے نازل ہوئی، سأل سائل بعذاب واقع لیس له دافع، سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس له دافع من اللہ ذی المعارج، سوال کیا ایک سوال کرنے والے ایک عذاب کا جو اصل میں کافرین کے لیے، مسلمانوں پہ پتھر کا عذاب نہیں آتا، لیکن خود اس نے مانگا، اس نے یہ نہیں کہا خداوند عذاب بھیج، کہا پتھر کے، سأل سائل بعذاب واقع للکافرین، ایسا عذاب مانگا جو کافروں کے لیے ہوتا، لیس له دافع، اور پھر اس کو کوئی دفع نہیں کر سکتا، من اللہ ذی المعارج، بلندیوں والے اللہ کی طرف۔ اور یہاں پر اس واقعے نے جہاں دو تین چھوٹی چھوٹی باتیں بتائیں، وہاں علماء اسلام نے ایک اعتراض لکھی، اعتراض کا جواب اب آج نہیں آ سکتا۔ جو لوگ یہ سمجھ کے اس تقریر میں آئے تھے کہ 8:30 بجے تقریر شروع ہوتی ہے، ان کے حساب سے ابھی 1 گھنٹہ اور 2 منٹ ہوئے، وہ بھی بہت ہوتے، لیکن جو واقعات تقریر میں شروع سے بیٹھے ہیں انہیں پتا ہے کہ تقریر 8:15 کے کچھ بعد شروع ہو گئی، تو 1.25 گھنٹے سے زیادہ کی تقریر ہو چکی ہے، اور اس کے بہانے مجھے اعلان کو دہرانے کا موقع مل گیا۔ موسم گرما میں وقت 8:30، موسم سرما تقریباً شروع ہو چکا، نمازوں کے اوقات بہت گھٹ گئے ہیں، اس لیے اب یہ 8:15 اور 8:20 کے درمیان شروع ہوا کرے۔ خیر، اعتراض بیان کروں گا، جواب لمبا ہے، اس کا موقع آج نہیں، لیکن اس واقعے میں ایک بات تو یہ واضح کرتی کہ جو پچھلی تقریر کا ایک مسئلہ تھا کہ مولا کے معنی کیا، اوروں کو چھوڑے، خود ایک عربی دان غدیر کے میدان میں پیغمبر سے آ کے یہ اعتراض کرتا ہے کہ آپ نے حاکم بنا دیا۔ اصل میں پیغمبر کو کہنا چاہیے تھا کہ اے حارث تجھے غلط فہمی ہوئی، میں فقط اپنے بھائی کی محبت کا اعلان کر رہا ہوں، حکومت کا اعلان نہیں کر رہا۔ پیغمبر نے اس کی بات کی تائید کر کے یہ ثابت کر دیا کہ مولا کے 27 معنوں میں سے ایک طریقہ صحیح معنی پہچاننے کا پچھلے منگل کو آیا محمے کے انداز میں، اور ایک یہ دوسری بات یہ پتا چلی، اگر اس دوسری بات کے حوالے سے مجھے ڈر بھی لگ رہا، لیکن بہرحال جو حقیقت ہے وہ تو حقیقت ہے کہ یہ آنے والے کا انداز یہ بتا رہا کہ یہ کلمہ پڑھتا ہے، توحید کا ماننے والا، رسالت کو مانتا ہے، نمازی ہے، روزے دار ہے، حاجی ہے، زکات دینے والا ہے، چنانچہ ہر چیز میں کا قابل نہ، صرف ولایت علی کا منکر ہے کہ توحید کو ماننا، رسالت کو ماننا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، زکات دینا کوئی اس کے کام نہ آیا۔ نہ صرف یہ کہ عذاب آیا بلکہ وہ عذاب آیا جو کافروں کے لیے، عموماً کافر کی اصطلاح استعمال ہوتی تھی پیغمبر کے زمانے میں جو خدا کو نہ مانے، منکر خدا والا عذاب منکر ولایت علی پہ نازل ہے۔ چنانچہ ہمارے پاس جو مسلسل یہ حدیث ہے کہ بڑے سے بڑا تقوی، بڑی سے بڑی پرہیزگاری، اہم سے اہم عبادت، اور صائم النہار اور قائم اللیل، یعنی جو سارا دن زندگی بھر روزہ رکھے اور ساری رات زندگی بھر نماز پڑھے، سب بیکار۔ یہاں تک زمانے کے امام کا فقرہ ہے کہ حج کرے، صفا اور مروہ کے درمیان احرام کی حالت میں مرے، جو بالکل بخشا ہوا آدمی، مات مرحوما مغفورا، جو دوران حج صفا اور مروہ کے درمیان مرے وہ ایسا مرا کہ مرحوما، اس پر رحمت نازل ہوئی، مغفورا، اس کے سارے گناہ معاف ہوئے۔ لیکن منکر ولایت علی ہے تو اس کی بھی بخشش نہیں۔ حارث ابن نعمان کے واقعے نے بتا دی کہ عمل کے اعتبار سے مکمل تھا وہ انسان، فقبلنا فقبلنا فقبلنا،
ہم نے نماز قبول کی، ہم نے روزہ قبول کیا، ہم نے زکوٰۃ قبول کی، ہم نے حج قبول کیا، مگر ولایت علی کو قبول نہ کیا تو سب بیکار۔ اور تیسری بات ایک اعتراض، وہ یہ ہے کہ اعتراض اس پہ وہی ٹھونک دیا گیا کہ جب اور کوئی چیز سمجھ میں نہ آئے تو بقول ہمارے علماء کہ جب تلواروں سے آل محمد کو ختم نہ کیا جا سکا تو مورخین کے قلم خرید کر اس قلم کی مدد سے آل محمد کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ تیسرا اعتراض یہ ہے کہ یہ واقعہ غلط ہے۔ حضرت آپ کو کیسے پتا چلا کہ واقعہ غلط؟ جواب، ہمیں ایسے پتا چلا کہ سورہ معارج مکی سورہ، اور مکی سورہ اسے کہتے ہیں جو ہجرت سے پہلے نازل، اسے نہیں کہتے ہیں جو مکے میں نازل، یہ تو ہم بھی مانتے ہیں، ہجرت سے پہلے نازل۔ تو یہ سورہ مکی ہے، یعنی یہ آیتیں تو ہجرت سے پہلے آ چکی ہیں۔ تو یہ غدیر خم کا واقعہ تو نہ صرف یہ کہ ہجرت کے بعد کا ہے بلکہ آخری مہینوں کا واقعہ۔ یہ ایک ایسا اعتراض ہے کہ اچھا بھلے لوگ چکرا جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اعتراض خالی غدیر کے واقعے میں نہیں ہوا، جہاں فضائل اہل بیت کی کوئی آیت کسی اور طریقے سے حل نہ ہو سکتی وہاں یہ ایک اعتراض تیار ہے۔ سورہ دہر، وہاں بھی یہی اعتراض ہے کہ سورہ دہر تو قرآن میں لکھا ہے مکی ہے، ہر قرآن میں دیکھ لیجیے مکی لکھا، تو یہ واقعہ پنجتن کے بارے میں کیسے یہ سورہ نازل ہو سکتا؟ مکے میں تو حسن و حسین پیدا بھی نہ ہوئے تھے بھی نہیں کہ وہ بیمار پڑیں اور صحت یابی کی منت مانی جائے۔ واقعاً یہ بھی ایک ایسا اعتراض کہ کم علم آدمی تو چکرا جائے، کم علم آدمی چکرا جائے۔ آیا مودت کا مودت فی اہل بیت، اس کا حکم کب آیا ہو؟ جب اجر رسالت کی بات چھوڑی ہو، کیا یہ آیت تو سورہ شورا میں آئی، اور سورہ شورا مکی سورہ، تو مکے کے اندر یہ مودت اہل بیت کا پیغام کیسے آ گیا؟ یعنی اب آپ ایک طریقہ دیکھیے کہ جب کسی اور طریقے سے فضائل اہل بیت کو چھپایا نہ جا سکا تو یہ ایک بنا بنایا اعتراض ہے کہ اس آیت کو کسی طرح سے مکی ثابت کر۔ چنانچہ اس حارث ابن نعمان کے واقعے پر بھی یہ اعتراض ہے، گرچہ اس اعتراض کی اتنی اہمیت اس لیے نہیں کہ حارث ابن نعمان کے واقعے کو کھرچ کے بھی تاریخ سے نکال دیا، جب بھی غدیر کا واقعہ اپنی تمام شان و شوکت 110 اصحاب کے حوالے، 84 تابعین کے حوالے، 360 کے 1400 سالہ تاریخ کے 360 کتابوں کے حوالے، قرآن کے 29 مفسرین بلغ کی تفسیر میں اور 23 مفسرین الیوم کی تفسیر میں لکھ رہے ہیں، مگر پھر فقط یہ بتانے کے لیے کہ کس انداز سے حقائق کو توڑا موڑا جاتا، تھوڑا سا اس کا تذکرہ آئندہ بالکل شروع میں ہوگا۔ جو حوالوں سے چکراتے ہیں ان کے لیے خوشخبری تو بالکل شروع میں ہوگی، شروع میں تو ایسے لوگ آتے بھی نہیں۔ لیکن ایک گزارش، آج کی تقریر کے آغاز میں نے کہا کہ جہاں غدیر کا واقعہ ختم ہوتا وہاں سے ایک ایسا واقعہ شروع ہوتا کہ اشاروں میں بھی بیان کرنا مشکل ہے۔ اگر آپ صحیح معنوں میں سیرت رسول کا یہ حصہ پڑھنا چاہیں تو علامہ مجلسی کی کتاب حیات القلوب 3 جلدوں کی ہے، دوسری جلد، اس کے اندر یہ واقعہ پڑھ لیجیے، اور اگر آپ پڑھ کے آئیں گے آئندہ منگل تو میری بات بالکل آپ کی سمجھ میں آئے گی۔ حیات القلوب 1000 سے کچھ زیادہ صفحات کی کتاب ہے۔ کیا ایک منگل سے دوسرے منگل میں 1000 صفحے آپ ختم کر پائیں؟ نہیں۔ صفحہ نمبر 825 اور 826، صفحہ نمبر 825 لکھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، 20 صفحے، اور 826 کی آخر میں لکھا ہے والحمدللہ رب العالمین۔ ان دو کے درمیان ایک تحریر ہے جو 14 منافقین نے لکھی تھی، 9 قریش کے تھے، 5 باہر کے تھے، اور اس کے اوپر اپنے دستخط کیے، اور یہ تحریر وہ والی نہیں جس کا تذکرہ میں نے گزشتہ منگل کو کیا تھا۔ یہ تحریر کہ جب پہلا منصوبہ ناکام ہو گئے اور دیکھا کہ پیغمبر نے تو مدینے سے پہلے ہی علی کی ولایت کا اعلان کر دیا، پہلے تو تھا نا کہ رسول مدینے جائیں گے، مدینے سے پہلے ہی رسول شہید کر دیے جائیں گے، اعلان ولایت نہیں ہوگا، اس کے اعتبار سے تحریر وہ تحریر بیکار ہوگی، اسے اعلان ولایت تو ہوگی۔ اب ذرا انداز بدلا دو، بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوئی ہے وہ تحریر، 2 صفحے کا اس کا متن ہے، اور والحمدللہ رب العالمین پہ ختم کر کے 14 آدمیوں نے دستخط کیے۔ وہ تھی غدیر کے بعد کس طرح سے اس منصوبے کو بنایا۔ پڑھ لیجیے گا تو اچھا ہی، اور نہ بھی پڑھیں تب بھی تقریر سے، جو میری آئندہ منگل کی تقریر، تھوڑا لبے لباب تو پتہ چل جائے گا۔ بلکہ
وہاں تک جانے سے پہلے آج ہی آپ نے تحریر پڑھی بھی نہیں اور آپ کچھ سمجھ گئے ہوں گے کہ کیا ہوگی تحریر اور کن لوگوں نے لکھی ہوگی. یہ غدیر کے اثرات ہیں. مگر غدیر تاریخ اسلام کا ایسا واقعہ جس کے اثرات فوری بھی ہوئے اور آگے چل کر بھی. آج اگر صاحبان ایمان کے گھر جلتے ہیں تو وہ غدیر ہی کا بدلہ ہے جو دیا جا رہا ہے. آج بھی اگر ہمارے بچے مارے جاتے ہیں یہ غدیر کا انتقام ہے جو دیا جا رہا ہے. آج بھی اگر ہمارے درمیان اختلافات پلانٹ کیے جاتے ہیں یہ غدیر ہی کا انتقام ہے کہ جو دیا جا رہا ہے. اور اس وقت بھی دروازہ جلا، بدن پہ کوڑا پڑا، بیٹا شہید ہوا، وہ بھی غدیر ہے. وہ غدیر کا فوری رد عمل تھا، یہ غدیر کا اس وقت تک کا رد عمل تھا جب تک کہ صاحب غدیر آنے والا امام اپنی حکومت قائم نہیں کرتا. تو بظاہر آدھے گھنٹے یا 1 گھنٹے کا ایک واقعہ اپنے اثرات کے اعتبار سے بڑا دیرپا واقعہ. یہاں تک جب میدان کربلا میں یہ سوال کیا گیا کیا ہے پسر ساتھ، یہ حسین کا سوال ہے ہمارے ساتھ. کب ہے؟ عاشورے کے دن. وقت کیا ہے؟ اعلیٰ صبح بعد نماز فجر. جگہ کون سی ہے؟ بفر زون. یعنی حسین اپنے لشکر سے باہر نکلے، پسر ساتھ کو اشارے سے اس کے لشکر سے باہر بلائے. درمیان میں جو جگہ چھوڑی جاتی ہے جہاں جنگ ہوتی ہے وہ جگہ. ماحول کیا تھا؟ صاحب پسر ساتھ میں تو اس سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں لیکن خواہش یہ ہے کہ سب سنیں. تو جو شور ہو رہا ہے ذرا اس شور کو ختم کریں. 30,000 کا لشکر ہے. حسین کا لشکر تو مکمل باقاعدہ آرگنائز اور ڈسپلن آرمی. سامنے والے سپاہیوں کو اشارہ کیا، چپ ہو. تیر و تلوار کی جانب اشارہ کیا، ان کی جھنکار بند ہو گئی. جنگ ہونے والی تھی نا، کوئی تلوار دیکھ رہا ہے، کوئی تیر دیکھ رہا ہے. جہاں پسر سعد نے کہا فرمائیے فرزند رسول. کہا مگر ابھی شور، اونٹوں کی آواز آ رہی، گھوڑوں کی آواز آ رہی، بے اختیار کا. کہ آپ کیا بات کہتے ہیں؟ یہ کس کے اختیار میں ہے کہ ان کو خاموش کرا؟ حسین مسکرا، زبان سے نہیں کہ عمل سے کہا یہ ہمارے اختیار میں. اس لیے کہ واقع من کن تو مولا وہاں علی مولا. اور رسول خالی انسانوں کے مولا نہیں. کتنے ہی واقعات آپ کو جانوروں کے حوالے سے ملے. ایک اشارہ کیا، گھوڑے بھی چپ، اونٹ بھی چپ. نادان اور ناسمجھ کے لیے یہی بڑی نشانی کہ کس کے مقابلے پہ آئے. دیکھیے حسین نے کربلا کے میدان میں قدم قدم ایسے اشارے رکھے. حسین کی پریشانی دیکھی. ایک طرف حسین میدان کربلا میں معجزے نہیں دکھانا چاہتے، یہ جنگ معجزوں سے نہیں جیتنا. دوسری جانب حسین یہ بہانہ کسی کو نہیں دینا چاہتے، جیسے رسول نے خطبہ غدیر میں کسی کو بہانہ نہیں دینے دیا. بہانہ نہیں دینا چاہتے. کیا رے یہ حسین نواسہ رسول تھے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں. کوفے سے اتنا سارا مجمع جا رہا تھا، ہم بھی ان کے ساتھ شامل ہو. بہانے بنانے والے بہانے بنائیں گے اور بہت جلدی ضرورت پڑے گی جب مختار کی حکومت قائم ہوگی اور ایک ایک سے انتقام دیا جائے تو ہر آدمی کو بہانا چاہیے. حسین معجزے بھی نہیں دکھانا چاہتے، یہ بہانہ بھی توڑنا چاہتے. چنانچہ میدان کربلا میں آپ کو حسین کے فقط وہ معجزے نظر آئیں جن کا تعلق اس سے. چپ کرا دیا جانوروں، کتنا بڑا معجزہ. مگر یہاں اس سے اہم مسئلہ کہ اب کوئی یہ نہ کہہ دے ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ حسین کون. یہ تو تم نے اپنی آنکھ سے دیکھا، تمہارا اپنا گھوڑا چپ ہو. یہ تو تم نے اپنی آنکھ سے دیکھا، تمہارا اپنا اونٹ جو بلبلا رہا تھا خاموش ہو گیا. اور پھر اپنے کان سے بھی سنا. کہ اصل ہمارے ساتھ کو کوئی تھوڑی سنانا. 30,000 سے لے کے 3 لاکھ علی اختلاف روایت کا اتنا بتا دیں. میرا تیرا یا میرا اور تیرے لشکر کا اختلاف کیا؟ یہ تلواریں سیکل کی جا رہی ہے اور نیزوں کو تیل لگایا جا رہا ہے، گھوڑوں کی تسلیم کی جا رہی ہے اور یہ ہر طرف ایک ہی شور ہے کہ مارو اور مر جاؤ اور آگے بڑھو اور انعام لو. تو اختلاف کیا ہے میرا تیرا جس کی وجہ سے یہ میرے خلاف اتنے مختصر 70 آدمیوں کے لشکر کے خلاف 30,000 آدمی کھڑے؟ یعنی واقعا ذرا غیرت ہو تو آدمی شرما بھی جائے. ایک ہی جواب، اے حسین بغضاً بے ابی، ہمارا تمہارا کوئی مسئلہ ہی نہیں. یہ تو فقط تیرے بابا سے عداوت و دشمنی ہے کہ جس کا سلسلہ آج یہاں تک پہنچا. بتا دیا کربلا بھی غدیر ہی کی تصویر کا دوسرا رخ. کربلا اور غدیر میں کوئی فرق نہیں. غدیر کا اعلان تھا، غدیر کے مجمع جو بلبلانے والا تھا، سارا نہیں جو تھا،
اس کو موقع ملا کربلا. لیکن اللہ ہے سب، بے اختیار آدمی چپ رہے وہ الگ بات، با اختیار آدمی چپ رہے بہت بڑی بات. اتنا ظرف، اتنا تحمل، اتنا صبر، اتنا حوصلہ ہر ایک میں نہیں ہوتا. ابھی آپ نے دیکھا اسی میدان کربلا میں اشارے پر بلبلاتے ہوئے اونٹوں کو خاموش کر دیا اور ہنہناتے ہوئے گھوڑوں کے اوپر خاموشی تاری ہو. یہی حسین اگلا اشارہ کرے تو یہی سواریاں اپنے سواروں کو زمین پہ گرا کے ان کو واصل جہنم کرے، مگر نہیں. یہ سکینہ سے کہا وہ پورے کربلا کا اصول بنا دیا، بیٹی یہ جنگ ہمیں معجزات سے نہیں جیتنا، ورنہ تیرا بابا تیری پیاس کو دیکھ کر ابھی اسی زمین سے چشمہ آب جاری کر سکتا، بلکہ بقول بعض ارباب مقاتل کے پانی جاری کر کے بتائیں. دیکھ پانی موجود، لیکن اس انداز سے کربلا کی جنگ نہیں جیتنا. چنانچہ کسی موقع پر حسین معجزے کو حرکت میں نہیں لائے. البتہ ایک واقعے میں اختلاف، وہاں بھی حسین نہیں پروردگار. بعض علماء ابو الحارث کے واقعے کو معتبر مانتے ہیں. شاید کربلا معلّہ میں اب تک صدام کے اتنا مٹا دینے کے باوجود اس ملعون شاید اب تک ابو الحارث کا مقام موجود ہے. اس ابو الحارث کا مطلب ہے لاش حسینی محفوظ رہا، مگر بہت سے علماء خصوصاً زیارت ناحیہ کو معتبر ماننے والے سلام میرا اس لاشے پر جو گھوڑوں کی ٹاپوں تلے پامال ہوا، زیارت ناحیہ میں ایک جملہ ہے نا، اس کے اعتبار سے اس روایت کو معتبر مانتے ہیں. مگر آج کی رات ذرا سا ہمیں کربلا میں پامالی لاش کے واقعے کو اور تازہ کر دیتے ہیں، اس لیے کہ مصائب کے حوالے سے حسین کے بعد اگر سب سے زیادہ کسی کے مصائب ہوں تو اس میں میرے ساتویں امام باب الحوائج کا نام ضرور لکھا جائے گا کہ جو ان تاریخوں میں بیمار تھے اور کل شہید کیے گئے. مگر سارا امتحان پروردگار نے باب الحوائج سے لیا. موسی کاظم کو ہر امتحان دینا پڑا، ایک امتحان امام تو وہ بھی دینے کو تیار، مگر پروردگار نے وہ امتحان نہ دیا، اور وہ ہے لاشوں کی پامالی کا امتحان. اگرچہ ہارون نے انتظام تو پورا کیا، یہ کہیے کہ یزید جیسا پکا انتظام کیا کہ دیکھو میں چلا جاتا ہوں شکار میں، اے میرے غلاموں جب قید خانے میں یہ شہید ہو جائے تو اس کا لاشا اٹھا کر رات کے اندھیرے میں بغداد کے پل پہ رکھ دینا. اندھیرا کسے کہتے ہیں؟ آج کل تو آپ اس کا مزہ بھی چک رہے ہیں. اندھیرا ہاتھ کو ہاتھ سجائی میں 25 رجب کی تاریخ وہ ہے جب چاند کی روشنی بھی نہیں ہوتی، تاریخی شب، بغداد کا پل، شہر بند ہے لیکن مسافروں کا آنا جانا جاری. رات کے وقت جب یہاں سے سواریاں گزریں تو اکثر تو سوار بھی اس وقت غنودگی اور غشی کی حالت میں ہوں اور جاگ بھی رہے ہوں تو اندھیرے میں کس کو نظر آئے. اور یہ لاشا بغداد کے پل سے جو باہر سے شہر میں آ رہے ہیں ان کے گھوڑوں تلے، اور جو شہر سے باہر جا رہے ہیں ان کے گھوڑوں تلے پامال ہو جائے. کل کی رات آئے گی، ایک مظلوم و غریب سید کے لاشے کو ذہن میں رکھیے گا. پل پہ یہ لاشا پڑا، رات کا اندھیرا، بے حیان لاشے میں سے توق بھی نہیں کاٹا، ہتکڑی بھی جدا نہیں کی، بیڑی بھی جدا نہ کی، مگر پروردگار نے بس یہیں پہ امتحان مکمل کر لیا. اے توق و سلاسل کے اسیر میرے ساتویں امام، لاشا بغداد کے پل پر ہے مگر ایک عجیب منظر بن گیا. ایسا منظر بنا کہ جتنا ہارون چاہتا تھا اس لاشے کی بے احترامی، اتنا ہی احترام ہارون کی وجہ سے بڑھ گیا. وہ یہ کہ لاشا جب پڑا ہوا تھا سواریاں آئیں اور رک گئی. خاص طور پر جو لوگ شہر میں آ رہے ہیں انہیں جلدی، رات کا وقت ہے، جا کے گھر میں سونا، اور گھوڑا رک گئے. ہر ممکن کوشش کی، ایڑ پہ ایڑ لگائی، یہاں تک کہ چابک کو بھی حرکت دی، مگر عجیب ہے یہ سواری کے جانور. امام کاظم کے نام پہ کوڑوں پہ کوڑے کھا رہے ہیں، قدم آگے بڑھانے کو تیار نہیں. ایک مرتبہ جب یہ قطار بڑی ہوتی چلی گئی تو سب سوار اترے. ماجرا کیا؟ درمیان میں آئے تو دیکھا کہ واقعہ فاطمہ کے ایسے معصوم بیٹے کا لاشا کہ جس کے احترام میں گھوڑے بھی رک گئے، آگے نہ بڑھے. چنانچہ اب جو اس لاشے کا احترام ہوا
اور اب جو تشییع جنازہ ہو سارے بغداد میں یہ خبر پھیل گئی، آؤ اس معصوم کے لاشے پہ، آؤ اس سید زادے کے لاشے میں، آؤ اس فرزند زہرا کے لاشے میں جس کے احترام میں گھوڑے زخمی ہو گئے مگر آگے نہ بڑھے۔ ایک مرتبہ اس شان سے تشییع جنازہ ہوئی کہ ہارون کے سارے منصوبے میں پانی پھر گیا، مگر اے میرے ساتویں امام ذرا آپ ہی میرے ساتھ کربلا کے میدان میں چلے اور یہ بتائیں کہ ہم کیسے صبر کریں جب یہ منظر دیکھ رہے یہاں بھی فرزند فاطمہ کا لاشا، سید زادے کا لاشا گھوڑوں تلے، مگر اس انداز سے پامال ہو رہا کہ زینب نے یہ منظر دیکھا، مدینے کی طرف پلٹ کے فریاد کی، ارے نانا رسول خدا جس حسین کو سینے پہ سلاتے تھے ذرا آ کے دیکھ اس کا سینہ اور گھوڑوں کی ٹاپوں تلے روندا جا رہا۔ خدا بندہ مظلوم کربلا حسین اور مظلوم کربلا زینب کبریٰ کا باب الحوائج امام موسی کاظم کا واسطہ بانیان مجلس اور حاضرین مجلس کو خصوصاً اور ہر مومن اور مومنہ کو دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی اور دشمنان اہل بیت کے ہر ظلم سے محفوظ فرما۔ خداوندہ جن مرحومین کے لیے آج کی ایصال ثواب کی یہ مجلس، خصوصاً مرحوم حسین علی نانجی جن کا آج ہی انتقال ہوا، بانیان اور حاضرین مجلس کے خاندان کے تمام مرحومین، تمام شہدائے ملت اور کل مرحومین ان کو اعلیٰ علیین میں باب الحوائج امام موسی کاظم کے ساتھیوں میں شامل فرما۔ صف اعضاء پر بیٹھ کر رسول اور اولاد رسول کے مصائب میں آنسو بہانے والوں کی ساری دعائیں اور حاجتیں فوراً قبول فرما۔ خداوندہ ہم سب کو سیرت اہل بیت اور سیرت جد اہل بیت یعنی رسالت مآب پہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ اپنی آنکھوں سے پیغمبر کی زیارت کریں، اپنی آنکھوں سے پیغمبر کا نظام دیکھیں، اپنی آنکھوں سے دشمنان اہل بیت کے مظالم کا انتقام دیکھیں، اس کے لیے اپنی آخری حجت وارث سے معصومین امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائیں۔ 5 مرتبہ آپ کو اس ثواب میں شریک ہونا ہے۔ آج تو پہلا فاتحہ آج ہی انتقال ہوا، مرحوم حسین علی نانجی اور اس خاندان کے دیگر تمام مرحومین سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ مرحومہ رباب بائی بنت حاجی نانجی کے لیے فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ مرحوم علی محمد شیرازی اور مرحوم علی جان کے لیے فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ مرحومہ فاطمہ بائی بنت حسین علی اور مرحومہ رحمت بائی بنت رامجی بھائی کے لیے فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اور آخر میں ایک سورہ فاتحہ مرحوم رمضان علی حاجی نانجی، مرحوم عارف علی اور مرحوم حسین علی، مرحوم غلام علی رحمت اللہ، مرحوم جعفر علی جیوراج، شہدائے ملت جعفریہ، خصوصاً حالیہ واقعات کے شہداء وہ شہدائے مسجد عرب اس اتوار کو ان کا 40واں اور کل اموات مومنین و مومنات۔ سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔